نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. بھائیوں اور بزرگوں، ابھی آپ نے یہ سن لیا کہ مجھے کس موضوع پر تقریر کرنی ہے. اس موضوع پر تقریر کرنے سے پہلے بعض باتیں آپ کے سامنے رکھ دینی ضروری ہیں. اگرچہ وہ باتیں آپ کے سامنے بار بار میں نے پیش کی ہیں، لیکن پھر بھی اس کو دوہرا دینا اور آپ کے سامنے اس کو عرض کر دینا یہ مناسب ہے، تاکہ سلسلہ آپ کے سامنے قائم ہو جائے. اس سلسلے میں جو بات کہنے کی ہے اس کے لیے ہم یہ آیت پڑھ سکتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. کہ اے ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو. اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں تنازع ہو جائے، اختلاف اور جھگڑا ہو جائے، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. ذالک خیر واحسن تأویلا، یہی چیز بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہترین ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے 3 اطاعتیں رکھی ہیں. ایک تو اللہ کی اطاعت جو مطلق ہے، کسی قسم کی اس میں کوئی قید اور شرط نہیں ہے. دوسرے اللہ کے رسول کی اطاعت، یہ بھی مطلق ہے اور اس میں بھی کسی قسم کے قید اور شرط کی کوئی بات نہیں ہے. یعنی اللہ جس بات کا حکم دے اور اللہ کے رسول جس بات کا حکم دیں، ان باتوں کی اطاعت، ان کو ماننا اور ان پر چلنا بہرحال مسلمان پر لازم ہے، اور اس کے لیے اس میں کسی قسم کے چون و چرا کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کا حکم فلاں فلاں شرط کے ساتھ آئے گا تب قبول کرنا ہے اور فلاں فلاں شرط موجود نہ ہو تب قبول نہیں کرنا ہے، یا رسول کا حکم فلاں فلاں شرط کے ساتھ آئے گا تو قبول کرنا ہے اور ان شرطوں کے ساتھ نہ آئے تو قبول نہیں کرنا ہے. اس قسم کی کوئی پابندی یا اس قسم کی کوئی قید و شرط اللہ تعالیٰ نے لگائی نہیں ہے، اور کسی قید و شرط کو قبول نہیں کیا گیا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات کا ماننا ہر صورت میں بہرحال لازمی ہے. اگر کوئی شخص اس کو نہیں مانتا تو نافرمانی کر رہا ہے، معصیت کر رہا ہے اور اللہ کے حکم سے باہر جا رہا ہے. اس کے بعد ایک تیسری اطاعت کا حکم دیا گیا ہے کہ تم میں سے جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو. لیکن اولو الامر کی اطاعت کو مشروط کیا گیا ہے، ہر حالت میں اس کو ضروری نہیں قرار دیا گیا ہے، بلکہ بعض حالات میں ان کی اطاعت سے منع بھی کر دیا گیا ہے. وہ شرط کیا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی چیز میں تمہارے درمیان اختلاف پڑ جائے، ایک فریق یہ کہے کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہے، دوسرا فریق یہ کہے کہ معاملہ اس کے برخلاف ہے اور برعکس ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو، یہ حکم دیا گیا ہے. اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے، جس کو میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے، وہ نتیجہ یہ ہے کہ اس امت میں قیامت تک جتنے بھی اختلاف پیدا ہوں گے ان سارے اختلافات کا حل اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک موجود ہے. اس سے بڑھ کر کے مذاق کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک اختلاف ایسا ہو جس کا کوئی حل اللہ اور اس کے رسول کے پاس موجود نہ ہو، اور اس کے باوجود امت سے کہا جائے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ. اگر ان کے پاس حل موجود ہی نہ ہو تو اس طرف پلٹانے کا حکم دینا نہایت ہی بھونڈے قسم کا مذاق ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہایت ہی بلند ہے اور اس کا ایک ایک حرف حقیقت پر مبنی ہے. وہاں کسی قسم کے مذاق کی کوئی گنجائش نہیں ہے. انہ لقول فصل وما هو بالهزل، یہ فیصلہ کن کلام ہے
اس میں کہیں کوئی بات بطور مذاق کے نہیں کہی گئی ہے، تو یہ سنجیدہ کلام اللہ تعالیٰ کا، لہذا اس میں جب یہ کہا گیا کہ اگر تمہارے درمیان کسی قسم کا اختلاف پڑ جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ، تو اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کے وقت سے جب تک یہ امت برقرار رہے گی، یعنی قیامت تک، اس وقت تک جو بھی اختلاف اس امت کے اندر پڑے گا، اس اختلاف کا حل اللہ اور اس کے رسول کے پاس موجود ہے، اگر موجود نہ ہو تو یہ حکم نہیں دیا جاتا۔ اچھا، ایک دوسری بات اور اس سے معلوم ہوئی، وہ بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے کسی بھی اختلافی مسئلے میں، اور اس کا جو حل اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، اس حل کو جاننے والے اور اس کو سمجھنے والے بھی قیامت تک موجود رہیں گے۔ اگر جاننے والے اور سمجھنے والے موجود نہ رہیں تو یہ عام آدمی بیچارہ اس حل کو کس کے سامنے پیش کرے گا، یا اس جھگڑے کو کس کے سامنے پیش کرے گا کہ وہ اس جھگڑے کا حل بتا دیں۔ اس لیے حل بھی موجود ہے اور حل کو جاننے والے بھی موجود رہیں گے قیامت تک۔ اس آیت سے یہ دو باتیں بالکل صاف طریقے سے واضح ہوتی ہیں۔ اب ان دو باتوں کو قرآن مجید کی ایک آیت کے ساتھ آپ رکھ لیجئے، اس کی بھی تفصیلات میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ وہ آیت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی موجودگی میں آپ کے اوپر آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین کے پسند کر لیا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے رہتے ہوئے اسلام مکمل ہو چکا، اور جب اسلام مکمل ہو چکا تو اب اس میں کسی قسم کے اضافے کی اور کسی قسم کا پیوند لگانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پیوند وہاں لگایا جاتا ہے جہاں پر کپڑا پھٹ کے نکل گیا ہو، یہاں کچھ پھٹ کر کے اسلام سے نکلا نہیں ہے۔ اسلام پورا کا پورا اللہ نے اتار دیا ہے، وہ موجود ہے، لہذا اب اس میں کچھ گھٹانے بڑھانے کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ سیدھا راستہ یہ ہے کہ جو لوگ علم رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، بوجھتے ہیں، وہ اس اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے جو گوشے مخفی ہیں، پوشیدہ ہیں، اور جس میں لوگوں کے درمیان اختلاف پڑ جاتا ہے، ان گوشوں کو تلاش کریں اور تلاش کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ بہرحال ان دو آیتوں سے ایک تو اسلام کی تکمیل سمجھ میں آتی ہے، اور دوسرے یہ کہ اسلام کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی تھی، لہذا اسلام کا سیدھا سادہ راستہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ صحابہ کرام کے بارے میں آپ کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو تسلیم کرنے میں جس طریقے سے سرگردہ رہتے تھے، اور جس جذبے اور جس خوشی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے احکامات کو بجا لاتے تھے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ مرتبہ و مقام دیا ہے کہ اس روئے زمین پر کسی اور قوم کو اور کسی اور جماعت کو وہ مرتبہ اور وہ مقام حاصل نہیں ہو سکا ہے۔ قیامت تک جتنے انسان کے پیدا ہونے والے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں، ان سارے انسانوں میں سب سے افضل جماعت جو قرار دی گئی ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور سب سے برتر جماعت یہی ہے۔ اس جماعت کا اسلوب اور اس کا طریقہ کیا تھا کہ ان کے سامنے اللہ کا کلام ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوتا تھا۔ اگر ان کا کوئی کردار یا کوئی عمل یا کوئی طریق کسی بھی وقت کسی حدیث کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کے خلاف معلوم ہوا، فوراً اس کو بدلتے تھے اور فوراً چھوڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہوتا تھا اس کو اختیار کر لیتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کے یہاں کوئی توسع اور کوئی گنجائش نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکم دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، لیکن ہم ان دونوں کو چھوڑ کر کے یہ تیسرا طریقہ اختیار کریں گے۔ کسی صحابی کے اندر اس کی جرأت نہیں تھی۔ غلطیاں ہو جاتی تھیں، معاملات ایسے پیش آ جاتے تھے جو شریعت کے مطابق نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کر کے فوراً اس کی اصلاح کر لیتے تھے۔
ایک صحابی کا بیان ہے، ان کی بیوی نے ان کے خادم کے ساتھ غلط کاری کی. لوگوں نے بتایا کہ صاحب تم 100 بکری اس سے بطور تاوان کے اصول کرو اور ایک خادمہ اصول کرو. چنانچہ اس نے 100 بکری اور خادمہ اصول کی. اس لڑکے کا باپ اور اس عورت کا شوہر، یہ معاملہ مکمل ہو چکا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ معاملہ نہیں پہنچا تھا، اس لیے ان کو اطمینان نہیں ہوا. دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، معاملہ پیش کرنے لگے. تو خود اس لڑکے کا جو باپ تھا اس نے کہا کہ حضرت دیکھیے، ہم آپ کے سامنے ایک معاملہ لے کر کے آئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس بارے میں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کر دیں. معاملہ یہ ہے کہ میرے لڑکے سے یہ غلطی ہوئی اور اس کے بعد لوگوں نے ہم کو مسئلہ اس طرح سے بتایا، ہم نے ایسے ایسے کیا ہے، اب آپ بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم نے بکریاں دی ہیں یہ واپس ہوں گی، اور یہ جو خادمہ دی ہے یہ بھی واپس ہوگی، اور تمہارا لڑکا جو کہ شادی شدہ نہیں ہے اس نے غلطی کی ہے، اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اس کی بیوی شادی شدہ ہے، اس نے غلطی کی ہے، لہذا ایک آدمی کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور جا کر کے اس سے پوچھو، اگر وہ اقرار کرتی ہے تو اس کو رجم کر دو. وہ صحابی گئے، انہوں نے پوچھا، اس عورت نے اقرار کیا اور اس کو رجم کر دیا گیا. تو سارا معاملہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا تھا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے، وہاں مسئلہ پیش آیا. کسی نے کہا کہ صاحب اس مسئلے میں تو آپ کے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے کا فیصلہ دیا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو بگڑ گئے، کہا کہ میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا رہا ہوں اور تم مجھے میرے باپ کا حکم سنا رہے ہو. میرے باپ کا حکم مانا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا جائے گا؟ بگڑ گئے، ان کو ڈانٹ دیا. میرے باپ نے غلطی کی، اجتہاد کیا، غلط فیصلہ کر دیا، اس کی کیا پرواہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے اسی پر عمل کیا جائے گا، اور اس کے ہوتے ہوئے کسی کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی. تو صحابہ کرام کا یہ بالکل صاف اور کھلا ہوا موقف تھا، اس میں کبھی ان کے ہاں کوئی تردد نہیں ہوا اور کسی قسم کی ان کو الجھن نہیں ہوئی کہ ہمیں سیدھے سیدھے اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت کرنی ہے. اگر کوئی بڑا سے بڑا انسان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان بھی اجتہاد کرے اور وہ اجتہاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہ ہو تو ایسی صورت میں ان کا اجتہاد چھوڑ دیا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کی جائے گی. یہ ایک شرعی اصول تھا اور اس اصول میں اس وقت کسی قسم کی کوئی پیچیدگی اور کوئی الجھن لوگوں کو نہیں ہوئی. تو یہ صحابہ کرام کا مسلک تھا. صحابہ کرام اسی مسلک پر قائم رہے اور اسی پر چلتے رہے. وقت گزرا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ الجھنیں پیدا ہونا شروع ہوئیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عبداللہ بن سبا یہودی یہ آیا اور عالم اسلام میں متعدد جگہ گیا. ملک شام گیا تو وہاں تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے اس کو پکڑا کہ اسے بھاگتے بنی اور وہاں وہ نہ ٹک سکا. کوفہ میں گیا، بصرہ میں گیا، وہاں جا کر کے اس نے اپنے خیالات کی نشر و اشاعت کی، اور اس کے بعد مصر گیا، وہاں جا کر کے اپنے خیالات کی نشر و اشاعت کی. اور جب دیکھا کہ میرا ایک طبقہ و گروہ پیدا ہو رہا ہے تو دھیرے دھیرے اس نے اپنا زہر اندر داخل کرنا شروع کیا. کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جب کبھی کوئی نبی بھیجتا ہے تو اس کا ایک وسیع ہوتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے تو ضروری ہے کہ ان کا کوئی وسیع ہو. اور ان کے وسیع کون تھے؟ حضرت علی تھے. یا ان کا وسیع کون ہے؟ حضرت علی ہیں. جب حضرت علی وسیع ہیں تو خلافت انہی کو ملنی چاہیے تھی. ان کے بجائے ابو بکر نے، ان کے بعد عمر نے، ان کے بعد عثمان نے جو خلافت لی ہے تو یہ زیادتی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی وصیت کو رد کیا ہے، اور اس بنا پر ان لوگوں کا دین و ایمان قابل قبول نہیں ہے. اس طرح کی حرکتیں دھیرے دھیرے لوگوں کے اندر پیدا کرنا شروع کی، اور اس طرح سے ایک طبقہ حضرت علی کے بارے میں مختلف قسم کی گمراہیوں کا شکار ہوا. اور اسی طبقے کے سرگنوں نے آخر میں آ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
شہید کیا اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا. اور جب ان کو خلیفہ بنایا تو حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ خون عثمان جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے اور جن کو شہید کرنے والے تمہارے لشکر کے اندر موجود ہیں، ان سے یا تو خود قصاص لو یا ان کو ہمارے حوالے کر دو، پھر بلا چون و چرا ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں. لیکن اگر ان کی تلواروں کے سائے میں آپ کی خلافت قائم رہی تو ہم بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. غرض یہ معاملہ طول پکڑا اور اتنا طول پکڑ گیا کہ جنگ ہوئی. صفین کی جنگ مشہور ہے اور سارے مسلمان جانتے ہیں. اس میں بہت بڑے پیمانے پر خونریزی ہوئی. بعض روایتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ 60,000 مسلمان دونوں طرف سے شہید ہوئے، اور بعض روایتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ 90,000 مسلمان دونوں طرف سے شہید ہوئے. اور لطف کی بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ مورخین نے یہ لکھا ہے، جن لوگوں نے 60,000 لکھا ہے تو لکھتے ہیں کہ 40,000 آدمی حضرت علی کے مارے گئے، 20,000 آدمی حضرت امیر معاویہ کے مارے گئے. اور جن لوگوں نے 90,000 لکھا ہے انہوں نے لکھا کہ 60,000 آدمی حضرت علی کے مارے گئے اور 30,000 آدمی حضرت امیر معاویہ کے مارے گئے. بہرحال جو کچھ ہوا مگر اس کا ایک سب سے برا اور خطرناک نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لوگ جنہوں نے گمراہیاں پھیلانی شروع کی تھیں حضرت علی کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں، ان کے پنجے خاصے مضبوط ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تقریباً انہوں نے قابو پائے رکھا اور ان کی سیاست کو یہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کے گھماتے پھراتے رہے. تو اس طرح سے ایک طبقہ ایسا نکلا جس نے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور ان دونوں کے کلام کو حجت بنانے کے بجائے مختلف ہیلوں اور بہانوں سے دوسرے قسم کے عقائد اختیار کر لیے. اور جب یہ جنگ صفین سے واپس ہوئے تو ایک دوسرا طبقہ نکل آیا جس کو خوارج کہا جاتا ہے. انہوں نے ان شیعوں کے برعکس عقیدہ اختیار کیا. انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر و عمر جو تھے وہ تو خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین تھے، لیکن علی اور معاویہ یہ دونوں کے دونوں کافر ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اب یہ جو امت ایک سیدھے راستے پر تھی اس میں 3 راستے ہو گئے. ایک راستہ تو شیعوں کا ہوا، دوسرا راستہ خارجیوں کا ہوا، اور تیسرا راستہ جمہور امت کا تھا. جمہور امت چاہے وہ حضرت علی کے ساتھ رہے ہوں چاہے امیر معاویہ کے ساتھ رہے ہوں، ان کا عقیدہ اور ان کے نقطہ نظر بالکل ٹھیک وہی تھا جس پر کہ صحابہ کرام چل رہے تھے کہ اللہ کا کلام اور اس کے رسول کا کلام یہ حجت ہے، اور اس کے مقابل میں اگر کوئی چیز لائی جائے تو وہ حجت نہیں ہو سکتی ہے. مسلمانوں کا جو اولو الامر ہے، جو خلیفہ ہے یا حکمراں ہے، اس کی اطاعت کی جائے گی، لیکن اس کی اطاعت اسی وقت تک کی جائے گی جب تک کہ وہ شریعت کے مطابق چلے یا شریعت کے مطابق حکم دے. اگر اس سے ہٹ کر کے وہ چلتا ہے یا حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی ہے. تو جمہور امت اپنے صحیح راستے پر قائم رہے اور 2 واضح فرقہ الگ الگ نکل آیا اور اس نے امت میں اس طرح تفرقہ کیا کہ 3 گروہ بن گئے. یہ گروہ جو کہ صراط مستقیم پر قائم تھا اور جس پر جمہور مسلمان تھے، عام مسلمان، یہ گروہ جیسا کہ میں نے بتایا اسی راستے پر قائم تھا. اس گروہ نے جب ان 2 گروہوں کو دیکھا کہ یہ اسلام کے عام راستے سے ہٹ گئے ہیں اور سیاسی بنیادوں پر انہوں نے اختلاف کیا ہے اور کچھ عقائد بھی نشر کر رہے ہیں، تو یہ جمہور مسلمان چونکے کہ معاملہ خطرے سے خالی نہیں ہے. اس لیے کہ اب ایسی حدیثیں بھی بیان کی جانے لگی تھیں جن کے متعلق واضح طور سے معلوم تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہو سکتی. ایک شیعہ ہے تو وہ اپنے نقطہ نظر کی تائید کے لیے اس طرح کی حدیثیں گڑھ کے پیش کرنے لگا. خارجیوں میں بھی جو بڑے زیادہ سرگرم قسم کے سیاسی تھے انہوں نے بھی اپنی موافقت میں بعض حدیثیں گڑھی، لیکن ان کے اندر یہ بیماری کم تھی، اس لیے کہ وہ کسی بھی گناہ کبیرے کو اسلام سے نکل جانے اور مرتد ہو جانے کا سبب سمجھتے تھے. تو جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اگر کوئی جھوٹ بولے گا تو ان کے نزدیک اسلام سے نکل جائے گا. اس لیے وہ تو اس جھوٹ بولنے کی بیماری سے بڑی حد تک محفوظ رہے
اور جو بہت زیادہ مستغرق تھا اپنی سیاست میں، اسی نے اس طرح کی باتیں کی ہوں گی. لیکن شیعوں نے حالات کو دیکھتے ہوئے جھوٹ بولنے کو اور اس کے چھپانے کو یہ نیکی کا کام سمجھ لیا اور نیکی کا کام قرار دے کر کے اس کو باقاعدہ کہتے اور کرتے رہے. اور آگے چل کر کے انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ دین کا 9 حصہ، دین کے کل 10 حصے ہیں، جس میں سے 9 حصہ تقیہ ہے اور 1 حصے میں باقی پورا دین ہے. یعنی کہنا کچھ اور کرنا کچھ اور، زبان سے کچھ کہو اور عملاً کچھ اور کرو، تو یہ تقیہ ہے. اس تقیے کو انہوں نے دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصہ قرار دیا اور 1 حصے میں باقی سارا دین رکھ لیا. تو یہ انہوں نے گڑبڑ کی. جب اس طرح سے گڑبڑ شروع ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر غلط حدیثیں بیان کرنی شروع کی گئیں، تو اس کے بعد لوگوں میں یہ جستجو پیدا ہوئی کہ کیا صحیح کہا جا رہا ہے، کیا غلط کہا جا رہا ہے، اس کا پتہ لگانا چاہیے. لہذا اب اگر کوئی کہتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو کہتے کہ اچھا آدمی لاؤ، کس آدمی سے تم نے یہ بات سنی ہے اسے پیش کرو، اس کے بغیر جو ہے ہم نہیں اس کو مان سکتے ہیں. مسلم کے مقدمے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے، تو ہم فوراً اس کی طرف لبک پڑتے تھے اور کان لگا لیتے تھے. فلما رکب الناس الصعب والذلول قلنا ہاتوا رجالکم. لیکن جب لوگ جو ہے وہ اچھی اور بری ہر طرح کی سواری پر سوار ہو گئے، تابع دار اور عقل رکھنے والی دونوں طرح کی سواری پر سوار ہو گئے، تو اب اگر کوئی کہتا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب ہم آسانی سے نہیں سنتے تھے، کہتے تھے پہلے آدمی لاؤ، کس آدمی نے یہ بات بتائی ہے تم کو اور کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، یہ سلسلہ بیان کرو، اس کے بغیر ہم تسلیم نہیں کر سکتے. تو وہ احادیث جو کہ صحابہ کرام کی زبان پر تھیں اور عملاً جس کو وہ اختیار کیے ہوئے تھے، اس دور میں آ کر کے ان احادیث کو تحقیق کے بغیر قبول نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ اب وہ عام طریقے سے گزر چکے تھے اور ان کے بعد کے لوگوں کا وقت آ چکا تھا، اور ضروری تھا کہ جب تک وہ پچھلے لوگوں کا حوالہ نہ دیں تب تک اس پر اعتبار نہ کیا جائے. تو اس طرح سے احادیث پر جو عمل ہو رہا تھا اس عمل کو باقی اور قائم رکھنے کے لیے اور اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کوشش کا سلسلہ شروع ہو گیا. احادیث کو چھانٹنے اور پرکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، کیونکہ اس کے بغیر صحیح اور غلط کو، ثابت اور جھوٹ کو چھانٹا اور پرکھا نہیں جا سکتا تھا. یہ سلسلہ اس وقت تو قائم ہوا اور چلا، اور اس کے بعد امت بھی گزرتی رہی، دوسرے لوگ آتے رہے. تھوڑے دنوں کے بعد معاملات میں کچھ اور خرابیاں پیدا ہونا شروع ہوئیں. امیر معاویہ کے بعد سیاست میں اتھل پتھل شروع ہوئی. ایک طرف حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، دوسری طرف اموی خلفاء تھے، ان میں لڑائیاں ہوئیں اور اس میں بھی بہت کچھ فساد کے اندیشے تھے. لیکن اور آگے بڑھے تو ان سیاسی لوگوں کے علاوہ بہت سارے دینی لوگ بھی ابھرنا شروع ہوئے. اب کیا ہوا، صحابہ کرام کے دور ہی میں وہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا. بصرہ سے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے تھے، وہ جب پہنچے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں موجود تھے، ان کے پاس آئے تو کہا کہ اچھا دیکھو یہ شیخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائے ہوئے ہے، چل کر کے اس سے پوچھو اور دیکھو کہ ہمارے ان خیالات کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے. تو انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی اور کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے، اور جب تک اس پر ایمان نہیں لاؤ گے اس وقت تک بخشش نہیں ہو سکتی ہے. اب اس مجلس سے یہ لوگ اٹھے تو کہنے کیا خیال ہے، یہ شیخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول سکتا ہے؟ ایسی بات تو نہیں ہو سکتی، لہذا ہم جو کچھ سمجھتے رہے ہیں وہ غلط ہے. انہوں نے توبہ کی اور تقدیر پر ایمان لائے. مطلب ہے کہ اسی زمانے سے تقدیر کا انکار شروع ہو گیا تھا. اب یہ علی اور معاویہ کے جھگڑے کے نتیجے میں جو شیعہ اور خارجی پیدا ہوئے تھے ان کے علاوہ ایک تیسرا طبقہ پیدا ہو رہا تھا. پھر اس کے بعد قریب ہی میں کچھ اور طبقے پیدا ہوئے، اس کے بعد معتزلہ پیدا ہوئے. اب معتزلہ نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کے
باقاعدے اپنے عقل کی بنیاد پر طرح طرح کے فتنے کھڑے کیے اور طرح طرح کے مسائل کھڑے کیے اور اس کو لوگوں میں رواج دینا شروع کیا، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے باقاعدے ایک ایسا مسلک تیار کیا جس کو کہتے تھے وہ کہ نحن اصحاب العدل والتوحید، ہم لوگ عدل اور توحید والے لوگ ہیں، جبکہ نہ وہاں عدل تھا اور نہ توحید تھی، دونوں معاملات میں وہاں فساد و خرابی آ چکی تھی۔ ان کے مقابل میں ایک اور طبقہ کھڑا ہو گیا۔ اب یہ سیاسی جھگڑے نہیں ہیں، یہ عقائد اور علم کے فتنے ہیں، یا لا علمی کے فتنے کہہ لیجیے، کہ معتزلہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جب ایک معاملے میں سختی اختیار کی تو ان کے مقابل میں ایک دوسرا فرقہ کھڑا ہوا، جبریہ اور مرجیہ کا۔ مرجیہ نے کہا کہ صاحب ایمان اگر کوئی شخص لائے تو وہ کافی ہے، ایمان لائے اور اطاعت نہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایمان کے ہوتے ہوئے معصیت ویسے ہی نقصان نہیں دیتی ہے جیسے کہ کفر کے ہوتے ہوئے اطاعت فائدہ نہیں دیتی ہے، دونوں کو ایک قرار دے دیا اور ایمان کے معاملے کو لے کر کے سارے اعمال کو ختم کر دیا، آدمی جو کچھ کرتا رہے کچھ نہیں۔ ایک اور طبقہ پیدا ہوا جس کو جبریہ کہا گیا، اس نے کہا کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے سلسلے میں ایسے ہی مجبور ہیں جیسے کہ پودا ہوا لگے تو ہلنے کے لیے مجبور ہے، پانی پا کر بڑھنے کے لیے مجبور ہے، اس میں اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے اور اپنی قوت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ غرض اس طرح سے وہ فصل بہار آنا شروع ہوئی غلط قسم کے عقائد اور خیالات کی، اور بڑی تیزی سے اس قسم کے خیالات لوگوں میں پھیلنا شروع ہوئے۔ اب ان حالات میں حق کو سنبھالنے والے کون سے لوگ تھے؟ یہ جمہور امت جو شیعہ اور خارجی سے کٹ کر کے، یا جن سے شیعہ اور خارجی کٹ کر کے الگ ہو گئے تھے، باقی جمہور امت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے راستے پر قائم تھی، یہ جمہور امت سمٹتی چلی گئی، اس لیے کہ غلط قسم کے لوگ پیدا ہوتے اور پھیلتے اور بڑھتے چلے گئے۔ تو جس طرح سے وہ پھیلتے اور بڑھتے چلے جاتے تھے اسی طریقے سے جمہور امت سمٹتی چلی جاتی تھی۔ اس میں مزید فساد اس سے آیا کہ جو حکمراں تھے انہوں نے بھی اسی قسم کے بعض غلط لوگوں کے عقائد و خیالات کو اختیار کر لیا، اور اس طرح سے ان کو سرکاری تائید حاصل ہو گئی۔ جب سرکاری تائید حاصل ہو گئی تو ایسی صورت میں کتاب و سنت کی پیروی کرنے والے لوگوں کی آواز کسی قدر دب گئی، اور ان لوگوں کی آواز ڈنڈے کے زور سے کچھ زیادہ طاقتور ہو گئی۔ لیکن بہرحال صحابہ کرام سے جو سلسلہ چلا تھا وہ سلسلہ قائم رہا۔ صحابہ کرام سب کے سب اسی صراط مستقیم پر تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور یہی حجت ہے۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین کا جب دور آیا تو جمہور تابعین جو تھے وہ اسی راستے پر قائم رہے کہ اللہ اور اس کے رسول حجت ہیں اور انہی کی اطاعت کرنی ہے۔ پھر تابعین کے بعد کا جو دور آیا اس میں بھی یہی سلسلہ قائم رہا، اور چونکہ اللہ اور اس کے رسول حجت ہیں تو اللہ کا کلام ہمارے سامنے موجود ہے اور محفوظ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام لوگوں کی زبان پر بکھرا ہوا ہے، لوگوں نے آپ کو بہت کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور بہت کچھ کہتے ہوئے سنا ہے، اور بہت سے ایسے مواقع آئے ہیں جبکہ کسی صحابی نے کوئی عمل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ نے اس کو ٹوکا نہیں ہے، اور اس بنا پر اس کا عمل بھی حجت بن گیا ہے۔ تو یہ سارا علم لوگوں میں بکھرا ہوا ہے، لہذا اس کو جمع کیا جانا چاہیے۔ تابعین کے دور ہی میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور جن لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا پہلے تو اکا دکا موقع پر کسی نے اہل الحدیث کہا کسی کو، لیکن جب یہ کام باقاعدے شروع ہوا تو جو لوگ یہ کام کرتے تھے ان کو باقاعدے اہل الحدیث کا لقب دیا گیا۔ تابعین کے بعد تبع تابعین کا دور آیا تو اسی زمانے میں حضرت امام مالک ہیں جنہوں نے باقاعدے موطا امام مالک لکھی ہے، اور اس زمانے میں اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بہت سے صحیفے جمع کیے تھے۔ یعنی تابعین اور تبع تابعین کے دور تک احادیث کے صحیفے تیار ہو کر کے اور جمع ہو کر کے لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو گئے، کیونکہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹ کر کے اپنی اپنی دعوت دے رہے تھے ان کے مقابل میں اللہ اور اس کے رسول پر چلنا جو اصل تھا اور اساس تھی، اس کی حفاظت کی ضرورت محسوس ہو گئی، اور اس کی حفاظت کے لیے کام ہونا شروع ہو گیا تھا۔
تو اسی زمانے سے آپ کو اہل الحدیث کا لفظ ملے گا، اور یہی ان کی تاریخ ہے کہ صحابہ کرام جس نقطۂ نظر پر تھے اور جو اسلام کا واحد نقطۂ نظر ہے، اسی کو جن لوگوں نے اختیار کیا انہی لوگوں کو اہل الحدیث کہا گیا، اور اسی میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا جس نے کہ احادیث کی حفاظت کے لیے اس کی روایت کی، اس کو جمع کیا اور اس کو محفوظ کیا اور اس کو امت کے سامنے پیش کیا۔ اب یہ سلسلہ چلا تو بہرحال یہ چلتا رہا۔ آج کے کمپیوٹر کا زمانہ جو ہے، اس زمانے میں اس زمانے کی مشکلات اور اس زمانے کی دوری کو سمجھنا آسان نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت ایران کی طرف گئی، ایک جماعت یمن کی طرف گئی، ایک جماعت شام و مصر کی طرف گئی، ایک جماعت اور کہیں آگے افریقہ وغیرہ میں گئی۔ اب جو لوگ ایک جماعت اور کہیں آگے افریقہ وغیرہ میں گئی، اب جو لوگ جہاں گئے وہاں انہوں نے جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا تھا اور سنا تھا بوقت ضرورت اس کو بیان کیا۔ اس طرح سے بہت سی احادیث جو مصر اور شام میں جمع ہوئی وہ عراق اور ایران میں موجود نہیں تھی، بہت سی احادیث جو عراق و ایران میں موجود ہوئی وہ مصر اور شام میں موجود نہیں تھی۔ لیکن ائمہ حدیث جن کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر ہم اس حدیث کی حفاظت نہیں کریں گے تو قرآن کے بیان کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اس امت کو دیا ہے وہ ضائع ہو جائے گا، وہ اس کام میں لگ گئے کہ وہ مختلف شہروں سے مختلف جگہوں سے ان احادیث کو جمع کریں اور ان کے ذخیرے اس طرح تیار کریں کہ ہر طرف کی احادیث جمع ہو جائیں۔ اور یہ بھی ان کو فکر لاحق ہوئی، یہ جتنے نئے نئے فرقے وجود میں آتے تھے وہ احادیثیں گڑھتے تھے اور گڑھ کر کے یہ کوشش کرتے تھے کہ ان احادیث کے حجت ہونے کو ختم کر دیا جائے۔ معتزلہ لوگ بڑے عقلی تھے، لہذا وہ چاہتے تھے کہ ایسی خلاف عقل حدیثیں گڑھ دیں کہ سننے والا خود کہے کہ صاحب ایسی بکواس اگر حدیث کے اندر ہے تو پھر حدیث حجت نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے گڑھا کہ باذن جان لما کے لہو، بیگن جس مقصد کے لیے کھایا جائے مفید ہے۔ بیگن تو جانتے ہیں نا، حکیموں نے اس کا نام رکھا ہے بے گن، ہم اس کو بیگن کہتے ہیں مگر اس کا حقیقی نام کیا ہے؟ بے گن، یعنی جس کے اندر کسی قسم کا کوئی گن اور کوئی خوبی نہیں ہے، ہر طرح کے امراض اور ہر طرح کی خرابی کی یہ جڑ ہے، اس میں خوبی اور گن کوئی نہیں ہے۔ تو اب جو ترکاری کی سب سے زیادہ اس برے اثر کے اندر مشہور تھی اس کے بارے میں اس نے حدیث گڑھی کہ باذن جان لما وکر لہو، باذن جان ہر اس بیماری کے لیے مفید ہے جس کے لیے اس کو کھایا گیا۔ مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو یہ تاثر دیا جائے کہ دیکھو یہ حدیث کے جمع کرنے والے کتنے بیوقوف ہیں کہ اس طرح کی جھوٹی اور غلط اور خلاف واقعہ چیزیں روایت کرتے ہیں اور اس کو کلام رسول بتاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے یہ ڈھونگ رچنے کی کوشش کی، لیکن محدثین بہرحال بہت ہی اپنے معاملے میں چست تھے، کسی ایک کو چھوڑنے والے نہیں تھے اور کسی ایک کے بھرنے میں آنے والے نہیں تھے۔ گروہ ایک جویا تھا علم نبی کا، لگایا پتہ جس نے ہر مدعی کا، بلکہ کیا قافیہ تنگ ہر مدعی کا۔ تو کوئی بھی مدعی جس نے حدیث کے دعوے روایت کا دعویٰ کیا اس کو انہوں نے چھوڑا نہیں، لگایا پتہ کذب خفی کا، یعنی باریک سے باریک بھی اگر جھوٹ تھا تو اس کو پکڑ کر کے چھوڑا، جانے نہیں دیا۔ تو محدثین نے اس پختگی کے ساتھ احادیث کو حاصل کرنا اور اس کو جانچنا اور پرکھنا شروع کیا۔ یہ پورا طبقہ جو احادیث کے ساتھ شغل رکھتا تھا اور اس کو جانچتا اور پرکھتا تھا، تابعین کے دور سے اس طبقے کو بالخصوص اہل الحدیث کہا گیا۔ اب یہ طبقہ اس طرح حدیث پر کیوں لگا تھا؟ اس لیے نہیں لگا تھا کہ حدیث کو جمع کر کے اس کا ذخیرہ تو امت کے سامنے پیش کر دیں اور خود کسی اور راستے پر چلیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان کا سارا مقصد ہی یہ تھا کہ حدیث رسول کیا ہے اس کو محفوظ کریں تاکہ اس پر ہم خود بھی چلیں اور باقی ساری امت بھی اسی پر چلے۔ تو اس طرح سے یہ محدثین اور ان کے ساتھ جو جمہور امت تھی غلط فرقوں کے چکر میں نہیں پڑی تھی، وہ سب کے سب اسی راستے پر تھے اور اس راستے پر ایک لمبے عرصے تک وہ
قائم رہے, چلتے رہے, اپنا کام کرتے رہے, اور اپنا کام کرتے کرتے انہوں نے احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ اور اس کی کتابیں اس طرح سے بنا کر تیار کر کے محفوظ کر دیں کہ اب وہ قیامت تک کے لیے ایک مستقل اور روشن شاہراہ بن چکی ہیں. ان کو کوئی بھی آدمی جتنا بھی طاقتور دعویٰ کرنے والا ہو, ان کی حیثیت کو مٹا نہیں سکتا اور گھٹا نہیں سکتا ہے. اب ان کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان کا کام یہ رہ گیا کہ ان احادیث کو پڑھیں اور یہاں سے اپنے دین کو سیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یحمل هذا العلم من كل خلف عدولہ, اس علم کو ہر بعد میں آنے والے گروہ کے جو ثقہ اور بلند پایا لوگ ہیں اس کو حاصل کریں گے. ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتاویل الجاہلین, وہ اس علم کو یعنی علم حدیث کو حاصل کریں گے. پھر کیا کریں گے؟ ینفون عنہ تحریف الغالین, جو غلو کرنے والے ہیں اور غلو کے لیے اس میں تحریفیں کرتے ہیں, الفاظ بدل دیتے ہیں, جملے بدل دیتے ہیں یا کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں, تو ایسے لوگوں کی تحریف کو وہ ختم کریں گے. وہ تعویل الجاہلین, اور جاہل لوگ جنہیں دین کا علم نہیں ہے اور دین کا ذوق نہیں ہے اور وہ اپنے خیالات کو دین قرار دے کر کے قرآن یا حدیث کے اندر ادھر ادھر کی تعویلیں کرتے ہیں, تو ان کی تعویلوں کا بھی رد کریں گے. وانتحال المبتلین, اور جھوٹے لوگ جو اپنے آپ کو غلط طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار اور نمائندہ کہتے ہیں, ان کی اس جھوٹ کا بھی وہ دعویٰ کھولیں گے. مرزا قادیانی ایک جھوٹا نبی ہے کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر ہے, اس کو یہ لوگ کھولیں گے. اور اسی طریقے سے مختلف فرقوں کے جو قائدین تھے, معتزلہ تھے, جہمیہ تھے, مرجئہ تھے اور دوسرے فرقے تھے, یہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور اسلام کے دعوے دار تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے, تو اس دعوے میں یہ سچے تھے یا جھوٹے تھے, اس پردے کو بھی وہ فاش کریں گے. تو اس قسم کا علم رکھنے والے من کل خلف عدولہ, ہر بعد میں آنے والی جماعت میں ایسے بلند پایا لوگ ہوں گے جو کہ اس علم کو اپنے پاس, اس علم کو حاصل کریں گے اور اس علم کو حاصل کرنے کے بعد یہ کام کریں گے. چنانچہ صحابہ کرام ہی کے دور سے احادیث کو حاصل کرنے کا, اس کو پرکھنے اور جانچنے کا اور اس میں سے غلط اور صحیح کو چھانٹنے کا جو کام شروع ہوا تھا وہ چلتا رہا اور مدت دراز تک چلتا رہا. امام مالک نے اپنی کتاب لکھی, اس کتاب کے بارے میں امام شافعی نے کہا کہ آسمان کے نیچے اس روئے زمین پر اللہ کی کتاب کے بعد اس سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں ہے. اور واقعتاً موطا امام مالک کو اپنے دور میں صحت کا وہ مقام حاصل تھا کہ کسی اور کتاب کو مقام حاصل نہیں تھا. ان کے ایک عرصے کے بعد امام مسلم اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے, تو ان لوگوں نے بھی کتاب لکھی اور انہوں نے بھی صحیح کو چھانٹ کر کے اور ضعیف سے الگ کر کے جمع کیا, تو ان کی کتاب موطا امام مالک سے بھی زیادہ ٹھوس بن کر کے آئی. اور بخاری کے اندر موطا کی ساری روایتیں موجود ہیں. امام مالک نے موطا میں جتنی روایتیں ذکر کی ہیں وہ سب بخاری کے اندر موجود ہیں. تو اس طرح سے امام بخاری نے وہ کتاب لکھی جس کا مرتبہ کی موطا امام مالک سے بھی زیادہ اونچے درجے کا ہوا, اور امت نے اس کتاب پر اس طرح اعتماد کیا کہ آج تک یہ کتاب حجت بن کر کے لوگوں کے سامنے موجود ہے اور تمام فرقے اس کی صحت کو تسلیم کرتے ہیں. یعنی امت نے اس کے صحیح ہونے پر ایک اجماع سا قائم کر لیا ہے. اور اس ایک کتاب میں آپ کو اتنی احادیث مل جائیں گی اور تمام موضوعات پر اس قدر معلومات مل جائیں گی کہ آپ کی زندگی کے 90-95% مسائل کے لیے طرح یہ کتاب کافی ہے. اس کے بعد آپ دوسری کتابوں کو اٹھائیں گے, کتب ستہ کو یا اس کے علاوہ دوسری کتابوں کو, تو اس میں جو احادیث ملیں گی صحیح قسم کی عام طریقے سے وہ بخاری اور مسلم کے اندر آپ کو مل جائیں گی. باقی چاروں کتابوں میں جو احادیث آئی ہوئی ہیں وہ بالعموم وہی احادیث ہیں جو کہ ان دونوں کتابوں کے اندر موجود ہیں. کچھ مزید احادیث ہیں جو ان کتابوں کے اندر آئی ہوئی ہیں. اس طرح سے 90-95% مسائل تو آپ کو ایک کتاب سے حل ہو سکتے ہیں, باقی چند فیصد جو مسائل رہ جاتے ہیں وہ باقی دوسری کتابوں سے بھی
پورے ہو جائیں گے اور آپ کو ان احادیث کے سے نکل کر کے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بہرکیف یہ تو احادیث کو جمع کرنے اور اس کو اکٹھا کرنے کی تاریخ تھی جس کو میں نے آپ کے سامنے مختصراً بیان کیا۔ ان احادیث کے جمع کرنے والوں کو اہل الحدیث کہا جاتا تھا، اور شروع سے جو کتابیں ہیں اس کے اندر آپ یہ لفظ دیکھ سکتے ہیں۔ امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں، انہوں نے یہ اہتمام کیا تھا کہ مختلف ائمہ کے مذاہب اور مختلف مسائل میں ان کے نقطۂ نظر کو بھی بیان کرتے چلیں۔ تو آپ بکثرت دیکھیں گے ترمذی کے اندر کہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث جو آئی ہے اسی کے قائل فلاں ہیں، اسحاق بن راہویہ ہیں، امام شافعی ہیں، اور فلاں ہیں، وعلیہ اصحابنا اصحاب الحدیث، یا علیہ اصحابنا اہل الحدیث، اور اسی پر ہمارے اصحاب یعنی اہل الحدیث بھی ہیں۔ تو محدثین خود اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے تھے، اور ان کے جانچنے اور ان کو دیکھنے والے بھی ان کو اہل الحدیث کہتے تھے، اور اہل الحدیث اس لیے نہیں کہتے تھے کہ انہوں نے صرف حدیث کو جمع کر لیا ہے، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے حدیث کو جمع بھی کیا، اس پر عمل بھی کرتے تھے، اور باقی امت کے لیے عمل کرنے کے واسطے وہ نمونہ بھی قرار پائے تھے۔ یوں اہل الحدیث کا مسلک صحابہ کرام سے شروع ہوتا ہے، یا اہل الحدیث کا جو مسلک ہے اس کا آغاز صحابہ کرام سے شروع ہوتا ہے، جسے قرآن و حدیث کے اندر بتایا گیا ہے اور جس کا حکم دیا گیا ہے، اور قدم بقدم چلتا ہوا جاتا ہے۔ مختلف فرقے ان لوگوں سے الگ الگ ہوتے اور ٹوٹتے جاتے ہیں اور اپنی الگ الگ نقلی بناتے جاتے ہیں، مگر یہ امت کا وہ خلاصہ اور وہ جمہور طبقہ ہے جو کہ اختلاف کے وقت سے صحیح راستے پر چلتا رہا ہے اور برابر اسی راستے پر گامزن رہا ہے۔ ان لوگوں کے یہاں اللہ اس کے رسول کا معاملہ کس قدر حجت تھا اس کا اندازہ آپ اس سے کر لیں کہ امام وقی بن جراح یہ کوفہ کے رہنے والے تھے۔ ایک مجلس میں انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار کیا یا اشعار کرنے کا حکم دیا۔ اشعار کیا چیز ہے؟ یہ جاہلیت کے زمانے سے ایک دستور چلا رہا تھا کہ آدمی جب حج کرنے کے لیے جاتا تھا تو جو قربانی کا جانور لے جاتا تھا، اگر بکری وغیرہ ہے تو اس کو تو قلادے وغیرہ پہنا کر کے ہانک دیتے تھے، لیکن اونٹ جو ہوتا تھا اس کی کوہان تھوڑی سی چیر دیتے تھے، کوہان کا اوپر کا جو حصہ ہے اس کو چیر دیتے تھے، اور اس سے جو خون نکلتا تھا اس کو پوت دیتے تھے جسم کے اوپر۔ اس کے علاوہ گلے میں وہ جوتا لٹکا دیتے تھے، یعنی چند علامتیں لگا دیتے تھے تاکہ معلوم ہو کہ یہ قربانی کا جانور ہے، یعنی حج کی قربانی کا۔ جاہلیت میں حج کا احترام لوگوں کے اندر اتنا تھا کہ کوئی جانور اگر ایسا دیکھ لیتے تھے جس کو حج کے واسطے لے جانے کی علامت موجود ہے تو اس کو کوئی نہیں چھوتا تھا، یعنی لوٹ مار جتنی بھی تھی ان کے یہاں، لیکن اس کا اتنا احترام تھا کہ کوئی آدمی بھی ایسے جانور کو چھوتا نہیں تھا۔ تو یہ علامت ان کے یہاں پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج اور عمرے کے لیے گئے تو آپ نے بھی یہی کام کیا اور یہی کام کرنے کا حکم دیا۔ اس حدیث کو حضرت وقی بن جراح نے بیان کیا اپنی مجلس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا حکم دیا ہے اور یہ کام کیا ہے۔ اس پر ایک آدمی بول پڑا کہ لیکن امام حنیفہ تو اس کو مسلح کہتے ہیں۔ مسلح کیا ہوتا ہے؟ کسی کے ناک کان کاٹ لیے جائیں، ہونٹ کاٹ لیا جائے، یا اس طرح کے اعضائے جسم کو کاٹ لیا جائے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ لیکن ابو حنیفہ تو اس کو مسلح کہتے ہیں۔ تو امام وقی بن جراح بگڑ گئے، بہت بری طرح سے بگڑ گئے۔ کہا کہ میں کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا اور تم کہتے ہو کہ ابو حنیفہ نے یہ کہا۔ تم اس بات کے لائق ہو کہ تم کو پکڑ کر کے جیل میں ڈال دیا جائے، اور جب تک کہ تم اپنی اس بات سے توبہ نہ کرو تب تک تم کو جیل سے چھوڑا نہیں جائے۔ یہ انہوں نے کہا، ترمذی کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ جو ائمہ حدیث تھے وہ حدیث پر عمل کرنے کے سلسلے میں کس قدر ٹھوس اور پختہ تھے۔ صرف یہی کام ان کا نہیں تھا کہ احادیث کو لا کر کے جمع کر دیں، بلکہ احادیث کو انہوں نے جمع کیا، اس کو محفوظ کیا، اس کے معنی اور مطالب کو سمجھا اور اسی کو مدار عمل بنایا۔ اور یہی سب سے بڑی خوبی تھی
اور پھر ان کے نقش قدم پر جتنے چلنے والے لوگ تھے وہ سب کے سب اسی بنا پر اہل الحدیث کہلائے کہ حدیث کے مطابق ان کا عمل ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام مالک کے بعد امام شافعی، ان کے بعد احمد بن حنبل، یہ لوگ ائمہ حدیث کے اندر کبار ائمہ حدیث شمار ہوتے ہیں۔ اب اس کا اندازہ اور کس طرح امت ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اس کا اندازہ آپ اس سے وقت کر لیجئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خلق قرآن کے مسئلے میں قید کیا گیا۔ خلیفہ وقت اور اس کے جو درباری تھے بشر بن مریسی اور احمد بن دواد، یہ سب کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے۔ یہ فتویٰ یا یہ فتنہ شروع کہاں سے ہوا؟ ایک عیسائی آیا اور اس نے کہا کہ صاحب یہ جو قرآن ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے۔ تو اس نے کہا کہ اسی قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ کلمۃ منہ ہو، کہ وہ اللہ کا ایک کلمہ ہے۔ تو جب اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے تو حضرت عیسیٰ بھی غیر مخلوق ہوئے، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کا کلمہ ہے۔ تو ان لوگوں سے یہ تو نہیں بن سکا کہ اس کی بات کا جواب دے، جو غیر مخلوق کہے گا اس کی خیر نہیں ہے۔ حالانکہ سیدھی بات ہے کہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئی ہے، تو کلمہ کن جو ہے وہ تو غیر مخلوق ہے، لیکن اس کے نتیجے میں دنیا پیدا ہوئی وہ مخلوق ہے، سیدھی سادی بات ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کن، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلمہ یہ غیر مخلوق ہے، لیکن اس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو وجود ہوا وہ غیر مخلوق نہیں ہے۔ اس کا کلام یقیناً غیر مخلوق ہے، لیکن کلام کے نتیجے میں جو چیز وجود میں آئی وہ غیر مخلوق نہیں ہے، وہ تو مخلوق ہے۔ یہ سیدھی سادی بات تھی، لیکن اتنی موٹی سی بات وہ نہیں بتا سکے، الٹے امت کو مجبور کیا کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے اس کو مخلوق مانے، اور ڈنڈے کے زور سے اس کو منوانے کی کوشش کی۔ بڑے بڑے لوگ تھے، جان کے خوف سے ان کو زبانی طور سے کہنا پڑا کہ ہاں صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، زبانی طور سے، حالانکہ عملاً اس کے وہ قائل نہیں تھے۔ امام احمد بن حنبل کو لایا گیا، انہوں نے کہا کہ ہاتھو بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول بہ، اللہ کی کتاب سے کوئی چیز لاؤ یا اس کے رسول کی سنت سے کوئی چیز لاؤ تو میں اس کا قائل ہو جاتا ہوں۔ مطلب ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت سے تو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ اللہ کی بات ہو، اس کے رسول کی بات ہو تو میں مان لیتا ہوں۔ اب اپنی بات کو منوانے کے لیے ان کو کوڑے لگائے گئے، اور ایسے زبردست قسم کے کوڑے لگائے گئے کہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ اگر ہاتھی کو بھی مارا جاتا تو برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن ہر کوڑے کے جواب میں انہوں نے یہی کہا کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت سے کوئی چیز لاؤ تو میں قائل ہو جاتا ہوں، اور یہ وہ لا نہیں سکتے تھے۔ اس بارے میں انہوں نے پہلے ہی محلے میں ان کو بالکل لاجواب کر دیا تھا، اب ڈنڈے کے زور سے منوانا چاہتے تھے۔ چنانچہ ان کو مارا گیا، زہریلے پائے لگائے گئے، جیل کے اندر رکھا گیا، اور بیڑیوں کے اندر کس کر کے ہاتھ سے پاؤں تک بیڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ اسی حالت میں ان کو جیل سے نکال کر کے بغداد سے رئی منتقل کیا گیا، لمبا فاصلہ۔ دار الاندلس۔ ان کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ گھر پر جب وہ آئے تو بار بار کہتے تھے کہ رحم اللہ ابو الہیثم، اللہ ابو الہیثم پر رحم کرے۔ تو ایک دن ان کے صاحبزادے نے پوچھ لیا کہ یہ ابو الہیثم کون ہے جس کے لیے آپ اس طرح سے دعا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو الہیثم جو ہے یہ بغداد کا مشہور ترین چور تھا، بغداد کا انتہائی مشہور چور تھا، شک اس کے لیے آپ کیوں دعا کر رہے ہیں؟ کہا کہ جب اس کو جیل سے نکالا گیا اور لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں وہ میرے پاس آیا، اور آ کر کے اس نے اپنی پیٹھ کھول دی اور کہا کہ ابو عبداللہ دیکھو میری پیٹھ پر کتنے کوڑے لگے ہیں اور کس قدر اس پیٹھ کو زخمی کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو اس کی پیٹھ کہیں بھی زخموں کے نشان سے خالی نہیں تھی، پوری پیٹھ جو تھی ہر طرف زخموں کے نشان تھے، اگرچہ زخم ٹھیک ہو گئے تھے لیکن نشان موجود تھے۔ کہا کہ دیکھو میں چوری کرتا ہوں
اور چوری کے نتیجے میں مجھ کو بار بار پکڑا گیا ہے اور اتنا مارا گیا ہے کہ میری پیٹھ کا کوئی حصہ زخم سے خالی نہیں ہے، مگر اتنی مار کھانے کے باوجود میں نے اتنی چوری نہیں چھوڑی، اپنی چوری پر قائم۔ تم اس امت کے امام ہو، اب وہ کہتا ہے کہ تم اس امت کے امام ہو، اگر تمہارے اندر لغزش آ گئی اور میں نے چوری کے لیے جتنا برداشت کیا ہے اگر اتنا تم برداشت نہیں کر سکے تو تمہاری وجہ سے پوری امت گمراہ ہو جائے گی۔ بس یہی کہنے کے لیے آیا، یہ بات اس نے کہی اور اس کے بعد چلا گیا۔ اب امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس کی اس بات کی وجہ سے مجھے ایسی قوت حاصل ہوئی کہ اس کے بعد کوئی کوشش مجھ کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکی، کہ ایک آدمی جب اپنی چوری کے لیے اتنی مار برداشت کر سکتا ہے اور چوری نہیں چھوڑ سکتا تو میں تو دین کے لیے برداشت کر رہا ہوں، اور اگر دین کی جو بات ہے اس سے میں مڑ جاؤں تو پوری امت گمراہ ہو جائے گی، لہذا کسی بھی صورت میں اسے مڑنا نہیں چاہیے۔ چنانچہ وہ اس کے نتیجے میں اپنی بات پر قائم رہے اور بالآخر ان کو وہاں سے چھوڑا گیا اور آئندہ چل کر کے یہ فتنہ ختم ہوا، لیکن وہ اپنی بات سے باز نہیں ہے۔ میں اس پورے واقعے کو، اگرچہ یہ پورا تاریخی واقعہ ہے اور حدیث پر چلنے اور اس کو اختیار کرنے کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا ہے، لیکن میں یہاں پر اس نقطۂ نظر کی بنا پر پیش کر رہا ہوں یا اس مقصد کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ اس وقت امت کے سامنے پیشوا کون سے لوگ تھے۔ یہ زعیم اہل حدیث کہے جاتے ہیں اور امام اہل سنت کہے جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جو شخص ان کو نہیں مانتا ہے وہ سنت کو نہیں مانتا ہے۔ ان کو اس طریقے سے امام اہل سنت کہا گیا ہے۔ ان کے بارے میں وہ چور آ کر کے کیا کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاؤں میں لغزش آ گئی تو پوری امت گمراہ ہو جائے گی، یعنی امت کا سارا طبقہ انہی لوگوں کے تحت تھا اور اس زمانے تک تھا، جو لوگ احادیث پر چلتے تھے اور اسی کو انہوں نے اپنا مسلک بنا رکھا تھا۔ امت کا سارا یعنی جمہور طبقہ انہی کے ساتھ تھا اور انہی کے طریقے پہ چل رہا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ امام احمد بن حنبل اس دنیا کے اندر موجود تھے۔ پھر معاملہ مزید چلتا گیا اور حالات نے چوتھی صدی میں آ کر کے فساد کی ایسی صورت اختیار کی کہ جو لوگ حدیث اور علم حدیث میں مشغول تھے اور اس پر عمل کرتے تھے انہیں سرحدوں کی طرف جانا پڑا۔ یہ ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ جو لوگ حدیث پر عمل کرتے تھے ان کے سامنے مسئلہ صرف آمین اور رفعین کا نہیں تھا، ان کے سامنے اسلام کا سارا مسئلہ تھا۔ وہ ایک طرف کاغذ اور قلم لے کر کے حدیثیں لکھتے تھے اور اس کو چھانٹتے تھے، اور دوسری طرف وہ جہاد کی بھی مشق کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی انہوں نے کتاب لکھی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پوری زندگی صرف اسی کتاب کے لکھنے میں گم کر دی تھی یا ختم کر دی تھی؟ یہ بات نہیں تھی۔ ان کے ساتھ ایک صاحب تھے، وہ مدتوں ان کے ساتھ رہے، وہ کہتے تھے کہ ان کا نشانہ اتنا زیادہ صحیح تھا کہ کبھی نشانہ خطا نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے جہاد کے لیے اتنی مشق رکھی تھی کہ کبھی ان کا نشانہ خطا نہیں کرتا تھا، اس قدر ٹھوس مشق کی تھی۔ ایک مرتبہ وہ سرحدی علاقے میں گئے، لکھتے جب تھک گئے، احادیث کو پڑھتے، جمع کرتے، چھانٹتے، لکھتے، جب تھک گئے تو ذرا سا لیٹ گئے۔ لیٹتے ہوئے کیا کہتے ہیں اپنے شاگرد سے کہ دیکھو ہمیں تھوڑی دیر آرام کر لینا چاہیے اور جسم کے اندر تازگی آ جانی چاہیے، اس لیے کہ دشمن کا علاقہ ہے، ہم سرحدی علاقے میں ہیں، اگر دشمن نے کوئی الغار کر دی تو فوراً اس کے مقابلے کے لیے جانا ہے۔ تو ایک طرف تو وہ کاغذ اور قلم لیے ہوئے تھے، دوسری طرف تیر اور تلوار بھی رکھتے تھے اور نیزے بھی رکھتے تھے اور اس کی مشق بھی رکھتے تھے اور دشمن سے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار بھی رہتے تھے۔ تیسری چوتھی صدی آتے آتے کوتاہی کا یہ عالم ہوا کہ فوجیں مختلف بیرکوں میں بند ہیں، قاضی حضرات جو ہیں اپنے اپنے منصب قضا پر بیٹھ کر کے اپنے مذہب کو بزور ڈنڈا تسلیم کرا رہے ہیں اور رائج کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال تھی۔ دشمن جب چاہتا تھا یلغار کر دیتا تھا اور جب چاہتا تھا بہت ساری تباہی مچا دیتا تھا سرحد پر۔
تو یہ لوگ جو اصحاب الحدیث کہے جاتے ہیں، انہوں نے دشمنوں کو روکنے کے لیے اور ان کے حملوں کو ختم کرنے کے لیے اندرون عالم اسلام سے نکل کر کے جا کر کے سرحدی علاقے پر پڑاؤ کیا اور وہاں پر باقاعدہ قیام کیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا، یا خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کے راستے میں ایک دن کے لیے دشمن کے مقابل پڑاؤ کر لینا یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیز سے بہتر ہے۔ دشمن کے مقابلے میں ایک دن کے لیے پڑاؤ کر لینا یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیز سے بہتر ہے۔ تو جب یہ فضیلت اس کی تھی تو یہی اصحاب الحدیث جن کا شوق تھا اور جن کی کوشش تھی کہ حدیث کے ہر حصے پر عمل کریں، انہوں نے جا کر کے سرحد کے اوپر پڑاؤ ڈالا۔ بشاری مقدسی یہ 5ویں صدی ہجری کے اندر عالم اسلام کا دورہ کر رہا تھا اور بہت سارے مقامات پر وہ گیا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ فلاں ملک میں فلاں مذہب والوں کی اکثریت ہے، فلاں ملک میں فلاں مذہب والوں کا غلبہ ہے، فلاں ملک میں فلاں قسم کے لوگ ہیں۔ اس وقت وہ سندھ بھی پہنچا تھا تو لکھتا کہ منصورہ اور سندھ کے علاقے میں ایک اچھا خاصا گروہ اہل الحدیث کا ہے۔ اور اس کے بعد لکھتا ہے کہ میں عالم اسلام کے سرحدی علاقوں میں گیا، ثغور میں گیا، تو ثغور کے اندر عام مذہب اہل الحدیث کا ہے، یعنی عام لوگ اہل الحدیث ہیں وہاں پر۔ تو یہ صورتحال پیش آئی اور اس صورتحال میں عالم اسلام کے اندرونی علاقوں میں مختلف قسم کے مذاہب اور مختلف قسم کے خیالات اور مختلف قسم کے تصوف وغیرہ کے جو لوگ تھے وہ اپنی دھما چوکڑی مچاتے رہے، اور جو حکمراں تھے وہ کسی نہ کسی مذہب سے متعلق ہو کر کے ڈنڈے کے زور سے لوگوں کو اپنے مذہب کے مطابق کرتے رہے۔ سرحد سے غافل رہے، سرحد پر دیکھنے کے لیے یہ اہل الحدیث تھے، لیکن انہوں نے بہرحال اپنا راستہ اور طریقہ نہیں چھوڑا اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنا کام تبلیغ کا بھی اور دین کے فروغ کا بھی کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم، میری امت کا ایک طبقہ برابر حق کے اوپر ظاہر رہے گا اور جو لوگ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے وہ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور لا یضرهم من ناواہ، جو لوگ ان سے ٹکرائیں گے وہ بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ چنانچہ یہ طبقہ جو حدیث کو لے کر کے چلتا تھا، اس کے ساتھ جیسے جیسے غلط فرقے وجود میں آتے گئے ٹکراؤ ہوتا گیا اور مختلف کوششیں ان کو مٹانے کی جاتی رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا اور یہ برابر اور مسلسل اپنے دین پر ٹھیٹ طریقے سے قائم رہے اور اس کی دعوت و تبلیغ بھی کرتے رہے اور کوئی ان کو ملیا میٹ نہیں کر سکا۔ ہمارے ہندوستان میں جو مذہب داخل ہوا وہ ایک تو حنفی مذہب کی شکل میں داخل ہوا اور دوسرے تصوف کو دیے ہوئے داخل ہوا، اگرچہ جو لوگ اس مذہب کو لے کر کے جانے والے تھے وہ اس سے بہت زیادہ متاثر نہیں تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی تلوار اور ان کے جہاد کے نتیجے میں ہندوؤں کی بڑی تعداد مسلمان ہوئی۔ محمود غزنوی کو کس نے نہیں سنا ہے؟ محمود غزنوی بھی پہلے حنفی مذہب پر تھے، اس کے بعد انہوں نے حدیث کا طریقہ اختیار کیا۔ اس میں جو واقعہ پیش آیا تھا میں اس کو اسی جگہ سنا چکا ہوں کہ کس طریقے سے ابو عبداللہ القفال المردی الشافعی الکبیر نے حنفی اور شافعی دونوں مذہب کی نمازیں پڑھ کر کے اس محمود غزنوی کو دکھائیں اور صرف نماز دیکھ کر کے اس نے اپنا مذہب ختم کر دیا، چھوڑ دیا حنفی مذہب کو۔ بہرحال محمود غزنوی جب گیا تو ہندوستان کے علاقوں میں اس کے فتح کے نتیجے میں کس طرح لوگ مسلمان ہوئے ہر جگہ کی تفصیل تو نہیں ملتی، لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ جب اس نے بلند شہر کو فتح کیا تو وہاں کے 10,000 ہندو مسلمان ہوئے۔ یہ کسی صوفی کی دعوت نہیں تھی، یہ تلوار اٹھانے والے مسلمانوں کی دعوت تھی جس کے ذریعے سے بلند شہر میں 10,000 ہندو مسلمان ہوئے۔ یہ ایک واقعہ آپ سامنے رکھیے۔ شہاب الدین غوری جو غیاث الدین غوری کا بھائی تھا اور اس کے آرڈر سے اس نے ہندوستانی علاقے پر حملہ کیا تھا اور راجہ پرتھوی کو بری طرح سے شکست دے کر کے دلی تک اس کی فوجیں آگے بڑھ گئی تھیں۔ اس شہاب الدین غوری کے سلسلے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اس کی فتوحات کے نتیجے میں پنجاب سے لے کر کے دلی تک
4 लाख हिंदू मुसलमान हुए थे। शहाब उद्दीन गौरी की फतूहात के नतीजे में पंजाब से दिल्ली तक 4 लाख हिंदू मुसलमान हुए थे। तो ये नहीं है कि हिंदुस्तान में जो हिंदू मुसलमान हुए वो सूफियों की अकरबी से मुसलमान हुए, बल्कि ये मुजाहिदीन की शमशीर खारा शगाफ थी जिसने कि इनको इस्लाम की दावत दी और जिसको देख करके उन्होंने इस्लाम को पसंद किया और उसमें दाखिल हुए। लेकिन बहरहाल जब वो इस्लाम में दाखिल हो गए तो ये सूफी हजरात जो हैं उनको अपने रास्ते पर चलाने के लिए पीछे पीछे पहुंच गए। हकीकत ये है कि वो इस्लाम में तो दाखिल हुए मुजाहिदीन की कोशिश से, लेकिन फिर उनको अपने रास्ते पर लाने के लिए पीछे से सूफियों का गिरोह पहुंच गया और इसने उनको अपने ग्रुप में शामिल करना शुरू किया। इस तरह से हिंदुस्तान में एक अरसे तक ये सूरत हाल रही कि अल्लाह और उसके रसूल का कलाम पढ़ना जुर्म समझा जाता था। कोई शख्स कुरान पढ़े और उसको समझने की कोशिश करे या हदीस पढ़े उसको समझने की कोशिश करे तो नहायत गुस्ताख समझा जाता था कि साहब ये अल्लाह और उसके रसूल का कलाम समझने की कोशिश करता है, इससे बड़ी गुस्ताखी और क्या हो सकती है। लिहाजा क्या है कि सूफी हजरात और फिक़ह के मानने वाले जो कुछ बताएं उस पर चलते रहो, अल्लाह का कलाम महज तबर्रुक के लिए पढ़ लो बस। इस सूरत हाल को बदलने की सबसे बड़े पैमाने पर जो कोशिश की वो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने कोशिश की, और हालात इतने संगीन थे कि वो अपने कमरे से बाहर निकल करके वो लोगों के सामने हकायक को बयान करने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। अपने बंद कमरे में जो शागिर्द हैं उनको समझाते थे और अहादीस की अहमियत बताते थे, लेकिन बहरहाल इस तरह से उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और इसी तरीके से अहादीस की हुज्जियत और उसके फरोग में उन्होंने भरपूर कोशिश की और शागिर्दों की पूरी एक जमात तैयार कर दी। वो गुजर गए। उनके बाद शाह इस्माइल शहीद का दौर आया। शाह इस्माइल शहीद ने जिस तरीके से खुल करके इस्लाम की दावत दी है ये उन्हीं की हिम्मत का नतीजा था कि हकीकी जो इस्लाम है वो हिंदुस्तान में पहचाना जाने लगा, और उन्होंने इस सिलसिले में कोई परवाह नहीं की कहाँ कहाँ जा रहे हैं। मशहूर वाकया है कि एक मर्तबा वो गए और रंडियों के जो बाला खाने होते हैं वहां जाकर के उन्होंने फकीरों की तरीके से सदा लगाई। पहले तो उन्होंने कुछ करने धरने से इनकार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुमको कुछ सुनाने के लिए आया हूँ, भीख लेने के लिए नहीं आया हूँ। मैं पहले अपनी बात सुना लूं, उसके बाद तुमको जो कुछ देना हो तो। बहरहाल जिन लोगों को मालूम था कि जा रहे हैं तो रोका कि साहब आप इतने मुअज़्ज़ज़ खानदान के होकर के और ऐसी गंदी जगह जाएंगे, लेकिन वो गए और उसके बाद सबको बुला करके बैठाया और दावत व तबलीग जब शुरू की है, अल्लाह की बात सुनानी शुरू की है, तो थोड़ी देर के अंदर अंदर मजलिस का रंग इस तरह बदला कि वो औरतें जिनका पेशा ही बदकारी था ज़ारो कतार रोने लगी। वहीं तौबा किया उन्होंने और उसके बाद उनका इंतजाम करके उनकी शादियां कर दी गई और वो इफ़्फ़त और पाकदामनी की जिंदगी उन्होंने गुजारनी शुरू की। तो इस अंदाज से उन्होंने दावत व तबलीग का काम शुरू किया था। एक तरफ ये काम था और दूसरी तरफ दूसरा काम था कि अल्लाह ने ये फरमाया है, अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया है। सीधी बात, सारी मंतिक, सारा फलसफा, सारा तसव्वुफ और सारी इधर उधर की बातें छोड़ करके सारे लोगों के सामने वो सीधे सीधे पेश करते कि अल्लाह की बात यह है और अल्लाह के रसूल की बात यह है। जो बात बड़े बड़े लोग बंद हुजरों के अंदर कहने की हिम्मत नहीं करते थे, उस बात को उन्होंने जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर ऐलान कहा और जान की भी उन्होंने कोई परवाह नहीं की कि जान जाती है कि रहती है, इसकी कोई परवाह नहीं। और हकीकत यह है कि उनकी जान लेने की कोशिश भी की गई। लिखा है हयात तैयबा में मिर्जा हैरत दहलवी ने कि शाह साहब एक मरतबा दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद में दोपहर के वक्त टहल रहे थे। सख्त तरीन गर्मी का जमाना था। दोपहर के वक्त वो फर्श पर टहल रहे थे धूप के अंदर। बहुत से लोग जो उनकी दावत व तबलीग से बहुत ज्यादा नाला थे, उन्होंने बड़े बड़े इरादे बना रखे थे। कुछ बदमाशों को तैयार किया कि वो शाह साहब को मौका पा करके शहीद कर लें। जब उन्हें यह पता चला कि इस वक्त इस मौलवी इस्माइल दहलवी ये
فتح پوری مسجد میں تنہا ٹہل رہا ہے تو انہوں نے چاقو وغیرہ لیے قتل کرنے کے سامان، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے پہنچے وہاں پر، دیکھا تو شاہ صاحب ننگے پاؤں اس کے فرش پر ٹہل رہے تھے، سخت ترین گرمی تھی۔ انہوں نے قتل تو شاہ صاحب کے کرنے کا ارادہ کیا تھا، ان کے قتل کرنے کا، لیکن کم از کم یہ سوچا کہ مسجد کے احترام میں جوتا اتار کر کے فرش میں جانا چاہیے، اور مسجد کے احترام میں جوتا اتار کر کے جانا آج بھی ہندوستان پاکستان میں بڑے التزام کے ساتھ ہے۔ اب جب انہوں نے جوتے اتار کر کے پاؤں رکھے تو پاؤں اس طرح جلنے لگے کہ وہ برداشت نہیں کر سکے، اور فوراً اتر کر کے آ کر کے جوتا پہن لیا، کہا کہ یہ آدمی یہ تو اللہ کا ولی معلوم ہوتا ہے کہ جہاں ہمارے پاؤں آگ کی طریقے سے جل رہے ہیں یہ ننگے پاؤں ٹہل رہا ہے، یہ تو اللہ کا ولی معلوم ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد شاہ صاحب کو پکارا اور ان سے معذرت کی اور کہا کہ ہمیں معاف کر دیجیے، ہم اس طرح کے ارادے سے آئے تھے۔ بہرحال انہوں نے یہ کام شروع کیا، دلی میں کام ہوا، اس کے بعد مغربی یو پی سے لے کر کے کلکتے تک، لکھنؤ وغیرہ ہوتے ہوئے انہوں نے ہر جگہ پہنچ کر کے جس زور و شور سے یہ کام کیا ہے وہ تاریخ کے اندر موجود ہے، اور جہاں کوئی آدمی اس مسلک کو جاننے والا نہیں تھا ان کی قوت تقریر اور قوت بیان سے جگہ جگہ لوگ اس کو جاننے اور ماننے والے پیدا ہوئے، اور صرف مسلمانوں ہی کے اندر اصلاح کا کام نہیں ہوا، بلکہ بعض تاریخوں میں مجھے اس وقت خوب اچھی طرح سے یاد نہیں ہے کہ بنارس جب یہ لوگ پہنچے تھے تو اس وقت تک ان کے ہاتھ پر 25,000 یا 25 لاکھ ہندو جو ہیں مسلمان ہو چکے تھے۔ تو ان کی دعوت و تبلیغ کا جو کام تھا صرف مسلمانوں میں نہیں تھا، سیدھا اور صاف اسلام وہ مسلمانوں کے سامنے بھی پیش کرتے اور غیر مسلموں کے سامنے بھی پیش کرتے تھے۔ یہ کام ہوتا رہا، جماعت تیار ہوتی رہی، اور اس میں فدائی طبقہ بھی تیار ہوتا رہا۔ چنانچہ ایک وقت آیا کہ ان لوگوں نے غیر اسلامی طاقتوں سے جہاد کا یقینی اور قطعی فیصلہ کر لیا۔ عین اسی زمانے میں یہ فتنہ کھڑا ہوا کہ صاحب مسلمانوں کو حج نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ سمندر میں خطرات ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ تو اسلام کے فریضے ہی کو ختم کر رہے ہیں، لہذا عملاً یہ لوگ جہاد کے لیے نکلے، حج کے لیے نکلے اور حجاز چلے آئے، اور 1 سال یا اس سے زیادہ رہ کر کے 2 حج کر کے یہاں سے واپس گئے۔ واپس جانے کے فوراً بعد انہوں نے کوچ کیا، افغانستان گئے، اور وہاں سے صوبہ سرحد میں آ کر کے اس زمانے میں جو سب سے زیادہ سنگین مسئلہ تھا پنجاب اور اس کے اطراف میں سکھوں کی حکومت تھی جو اس طریقے سے مسلمانوں کو ذلیل کرتی تھی کہ آپ اس کو سوچیں گے تو منظر قابل برداشت نہیں ہوگا۔ مرزا حیرت دہلوی نے لکھا ہے کہ حالت یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی، کوئی مسلمان کسی سکھ سے یا ہندو سے سامان خریدنے کے لیے جاتا تو وہ سامان، وہ پیسہ بھی اس کے ہاتھ سے نہیں لیتا تھا، سامان نکال کر کے الگ کر دیتا تھا، اب تم اس کو اٹھا لو، اور کپڑا پھیلا دیتا تھا، اس میں تم اپنا پیسہ ڈال دو، کیونکہ تمہارے ہاتھ سے براہ راست میرے ہاتھ پر آئے گا تو میرا ہاتھ نجس ہو جائے گا۔ یعنی اس حد تک مسلمانوں کو دبا اور کچل کر کے ختم کر دیا گیا تھا، اور اس طرح کی اچھوت قسم کی حیثیت مسلمانوں کی بنا دی گئی۔ تو شاہ اسماعیل شہید اور ان کے ساتھ ان کے امیر حضرت سید احمد شہید اور پوری جماعت یا جماعت کا ایک منتخب حصہ، ان لوگوں نے ہجرت کی اور جہاد شروع کیا، اور اس علاقے میں باقاعدہ ایک اسلامی حکومت قائم کی جو 4 برس تک قائم رہی، اور پٹھانوں کی غداری کے نتیجے میں پھر وہ حکومت ختم ہو گئی۔ اور جب انہوں نے مختلف انداز کی غداری کی اور مقامی سیاست میں ان لوگوں کو پھنسانے اور استعمال کرنے کی پوری کوشش کی اور اس سے نکلنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس علاقے کو چھوڑ دیا جائے۔ اس علاقے کو چھوڑ کر کے وہ لوگ کشمیر کے لیے چلے، ادھر سے سکھوں کی فوج پہنچی۔ 2 مقام تھے جہاں پر کہ اس لڑائی یا اس فوج سے ٹکراؤ کا اندازہ ہو سکتا تھا، ایک مقام تو بالا کوٹ تھا اور دوسرا مقام بھوگڑ منگ تھا۔ ان دونوں میں سے کسی جگہ ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ بالآخر بالا کوٹ میں ٹکراؤ ہوا، اور زبردست جنگ کے بعد آدھی فوج جو اس وقت وہاں پر 700 کی تعداد میں موجود تھی، آدھی فوج شہید ہو گئی
اور باقی آدھی فوج نے پیچھے کی طرف راستہ لیا ہے۔ اسی میں شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید دونوں حضرات شہید ہو گئے۔ یہ اہل حدیث تاریخ یا اہل حدیث تحریک یا اہل حدیث دعوت کہہ لیجیے، جب ہندوستان میں اٹھی تو اس کا ابتدائی اور پہلا مرحلہ تھا جس میں یہ بات پیش آئی۔ یہ مرحلہ اتنا ہی مختصر نہیں تھا، ان حضرات نے پورے ہندوستان میں جگہ جگہ دعوت و تبلیغ کے لیے اپنے نائبین مقرر کر رکھے تھے، مجاہدین کی فراہمی کے لیے اپنے نائبین مقرر کر رکھے تھے، اور اتنا زبردست انتظام کر رکھا تھا کہ کسی پہلو سے کوتاہی نہیں ہونے پاتی تھی اور مکمل طریقے پر کام چل رہا تھا۔ جب یہ دونوں حضرات شہید ہو گئے تو پٹنے سے مولانا ولایت علی اور مولانا عنایت علی یہ دو حضرات اٹھے اور اس دعوت کا علم انہوں نے سنبھالا، اور مدراس سے لے کر کے بنگال تک اور کشمیر تک ہر طرف اپنی دعوت کو یہ لوگوں نے پھیلائے رکھا، اور مجاہدین بنگال سے اٹھتے تھے پورے ہندوستان کو پار کرتے ہوئے، انگریزی عملداری کو پار کرتے ہوئے اور سکھوں کی عملداری کو پار کرتے ہوئے صوبہ سرحد میں آتے تھے اور یہاں آ کر کے مجاہدین کی صف میں شامل ہو جاتے تھے۔ کس انداز سے اور کس طرح یہ کام چل رہا تھا اس کا پتہ لگانا نہایت مشکل بات ہے، مگر نہایت ہی باریک تدبیروں کے ساتھ یہ سارا کام چل رہا تھا، اور ان لوگوں نے اس مقصد کے لیے جگہ جگہ جو اپنے کیمپ بنا رکھے تھے اور جو فوجی ٹھکانے بنا رکھے تھے اس میں سے بعض اب بھی ہیں جو زیر زمین ہیں، اور جس کا پتہ اس وقت تک نہیں چل پاتا ہے جب تک کہ ان مجاہدین کے جو بقایا لوگ ہیں وہ لے جا کر کے یہ نہ دکھلائیں کہ دیکھیے ہمارے باپ دادا نے مجاہدین کے لیے ٹھکانے بنائے تھے۔ بہرکیف اس طرح سے ان کا جہاد کا کام بھی چلتا رہا اور دعوت و تبلیغ کا بھی کام چلتا رہا۔ صوبہ سرحد میں مولانا ولایت علی آئے، مولانا عنایت علی آئے، ان لوگوں نے پھر سکھوں کو مار کر کے اور بھگا کر کے ایک باقاعدہ حکومت قائم کی۔ ایک ایسی جنگ ہوئی جس کی داستان پڑھتے ہوئے آپ کو حیرت ہوگی۔ جب سکھوں کو انہوں نے مارا ہے اور بھگایا ہے اور وہ بھاگنا شروع ہوئے تو ان کے بھاگنے کا یہ حال تھا کہ مسلمان عورتیں گھر سے نکل کر کے اور بانس لے کر کے ان کو مارتی تھی، اور انہوں نے کتنوں کو مار کے گرا دیا تھا۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا۔ سکھوں کی جگہ پر پھر انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی اور انگریزوں نے ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ مقابلہ چلتا رہا، اور مقابلہ کب تک چلتا رہا؟ پورے انگریزی دور میں یہ مقابلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ انگریز چلے گئے، ہندوستان پاکستان دو حصے بن گئے، اور پاکستان کی اور ہندوستان کی جو لڑائی کشمیر کے اندر ہوئی اس لڑائی کے اندر بھی ان مجاہدین کا باقی مادہ حصہ تھا جو کہ لڑائی کرتا رہا، اور جن کے جو امیر تھے مولانا فضل الہی وزیر آبادی، انہوں نے باقاعدہ لیاقت علی خان سے کہا کہ جنگ بندی مت منظور کرو، اگر پاکستان کا ایک فوجی بھی نہیں آتا ہے تو نہ آئے، تم جنگ بندی مت منظور کرو، ہم لڑ کر کے کشمیر کو آزاد کرائیں گے۔ یہ باقاعدہ ان کی تاریخ کے اندر لکھا ہوا موجود ہے۔ بہرکیف تو ایک طرف انہوں نے جہاد کو قائم رکھا، اگر آگے نہیں بڑھ سکے تو کم از کم جتنا علاقہ آزاد تھا اس پر انگریزوں کا قبضہ انہوں نے آخری دم تک نہیں ہونے دیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ اپنے زیر کنٹرول علاقوں پر دشمن کو غالب نہ ہونے دیا جائے۔ ایک طرف یہ کام چلتا رہا، دوسری طرف ہندوستان میں دو شخص اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کیے جنہوں نے دین کی اس طرح خدمت کی ہے کہ کبھی سوچیے تو حیرت ہوتی ہے۔ ایک تو مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ شاہ اسماعیل شہید کے زمانے سے تھے اور اسی زمانے سے تحریک سے وابستہ تھے۔ دلی میں انہوں نے اپنا مدرسہ جمایا، اور وہاں پر جو انہوں نے علم کی نشر و اشاعت شروع کی ہے تو معلوم نہیں کتنے ہزار افراد نے ان سے علم حاصل کیا، اور ان علم حاصل کرنے والوں میں تنہا اس ہندوستان پاکستان کے علاقے کے لوگ نہیں تھے، بلکہ مراکش جو پچھم طرف عالم اسلام کا آخری کنارہ ہے وہاں سے لے کر کے مشرق میں انڈونیشیا تک کے افراد ان کے درس میں آئے اور انہوں نے علم حاصل کیا۔ اور یہ عجیب و غریب خوبی تھی ان کی کہ ان کے درس میں جو آدمی شریک ہوا اور جس نے بھی کچھ دن ان سے درس حاصل کیا وہ نہایت ہی ٹھوس قسم کا متبع قرآن و سنت ہو گیا، اور اس نے اپنے اپنے علاقوں میں جا کر کے
بحیثیت امام کے اس دعوت کو فروغ دیا اور اس کو پھیلایا۔ یہ عجیب بات ہے ان کی، انہی کے شاگردوں میں وہ بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے ایسی ایسی کتابیں لکھی کہ آج ساری دنیا میں وہ کتابیں بالکل فروغ یافتہ ہیں اور ساری دنیا میں حجت کے قریب سمجھی جاتی ہیں۔ مولانا شمس الحق صاحب عظیم آبادی نے ابو داؤد کی شرح لکھی جس کا نام عون المعبود لکھا۔ آج ابو داؤد کی کوئی بھی شرح اس کے برابر یا اس کے قریب نہیں سمجھی جاتی۔ ایک اور بڑی شرح انہوں نے لکھی تھی غایت المقصود، لیکن وہ شرح چھپ نہیں سکی۔ ہندوستان پاکستان کے بٹوارے میں اس کے اوراق کہاں کہاں غائب ہوئے اور کس طرح سے اس کے اوراق ختم ہوئے اس کا پتہ نہیں چل سکا، لیکن بہرحال وہ کتاب نہایت ہی بلیغ اور نہایت زبردست تھی۔ اس کے 3 حصے چھپے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں تو حیرت کرتے ہیں کہ آخر اس شخص کا علم کتنا زبردست تھا اور کہاں کہاں کی چیزیں یہ اس زمانے میں لے کر کے آیا ہے، جبکہ آج کی طرح سے کتابوں کا کوئی فروغ نہیں تھا اور کوئی اس طرح کی یافت نہیں تھی۔ یہ ابو داؤد کی بڑی شرح تھی۔ چھوٹی شرح عون المعبود بھی اس درجے کی ہے کہ اس کے برابر کوئی شرح نہیں سمجھی جاتی۔ دارقطنی کی انہوں نے شرح لکھی، اس پر آج تک اس کے بعد کوئی کمی اور کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکا۔ مولانا عبد الرحمان صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ العوضی لکھی جو کہ جامع ترمذی کی شرح ہے اور اتنی جامع ہے کہ کوئی کتب خانہ یہاں اس سے خالی نہیں ہوگا اور کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو کہ ترمذی کو دیکھتے ہوئے اس کو نہ دیکھتا ہو۔ اس طریقے کی کتابیں ان حضرات نے لکھی جو کہ میاں سید نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ علم کا ایک دریا تھا جو کہ جاری ہوا اور پورا ہندوستان علم حدیث کے نور سے جگمگا اٹھا۔ دوسرے بزرگ جو تھے وہ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت کی خدمت کتنی کی ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ عام طریقے سے مشہور ہے کہ انہوں نے 222 کتابیں لکھی تھی۔ 222 کتابیں، انسان اپنی زندگی میں اتنی کتابیں لکھ جائے یہ ایک معجزہ تصور ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ایک استاد تھے، یعنی ہمارے جامعہ کے استاد ہیں مولانا مستقیم سلفی، ان کے ذمے یہ کام لگایا گیا تھا کہ علماء اہل حدیث نے علمی میدان میں جو خدمات انجام دی ہیں، جو کتابیں لکھی ہیں، آپ ان کتابوں کے نام اور ان کا تھوڑا سا تعارف تیار کیجئے اور اس طریقے سے ان کی خدمات کو ایک کتاب کی شکل میں لایا جائے۔ پہلے وہ مضمون کی شکل میں چھپتا تھا اور جس پرچے میں وہ چھپتا تھا اس کا ایڈیٹر میں ہی تھا، باقاعدہ ہمیشہ دیکھ کر کے چھپتا تھا۔ ایک روز وہ نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب لے کر کے آئے اور کہا کہ دیکھیے نواب صاحب یہ لکھتے ہیں کہ میں اب تک تقریباً چھوٹے چھوٹے رسالوں کو چھوڑ کر کے اب تک تقریباً 400 کتابیں لکھ چکا ہوں۔ یہ ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ چھوٹے چھوٹے جو رسالے ہیں ان کو چھوڑ کر کے میں اب تک تقریباً 400 کتابیں لکھ چکا ہوں۔ اور جس زمانے میں اس کتاب کو انہوں نے لکھا تھا جس میں اپنی تصنیف کی تعداد تقریباً 400 بتائی تھی، اس وقت سے 7 برس مزید وہ زندہ رہے۔ اس 7 برس کے اندر انہوں نے اور کتنی کتابیں لکھی ہوں گی اس کا اندازہ اسی سے کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کتابوں کے ذریعے سے یہ خدمت انجام دی اور یہ نہیں تھا کہ کتابیں لکھ کر کے کہیں رکھ دی جائیں۔ ان کے یہاں باقاعدہ مطبع قائم تھا، جو کتاب لکھ کر تیار ہوتی فوراً چھاپی جاتی اور فوراً عوام میں وہ تقسیم کی جاتی یا معمولی قیمت پر بیچی جاتی تھی۔ بڑے بڑے علماء کرام جو ہندوستان کے تھے اور عرب کے تھے وہاں آتے اور جاتے تھے اور موجود بھی رہتے تھے۔ اسی تعلق سے شیخ حسین بن محسن الانصاری الیمانی، یہ جو بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے جا کر کے بھوپال میں قیام کیا اور بھوپال سے ہندوستان کے دوسرے بڑے شہروں میں جاتے رہے اور ہندوستان کے بڑے بڑے علماء نے ان سے درس حاصل کیا اور ان سے سند حدیث حاصل کی۔ وہ نواب صدیق حسن صاحب کے ذریعے سے وہاں پہنچے تھے۔ نواب صدیق حسن صاحب نے ایک بہت بڑا کام کیا۔ اس زمانے میں کتب حدیث کا پتہ نہیں چلتا تھا، انہوں نے ادھر ادھر سے چھان بین کرا کر کے فتح الباری، جس کو آپ حدیث کا انسائکلوپیڈیا کہہ سکتے ہیں، اس کو انہوں نے حاصل کیا اور مصر سے انہوں نے چھپوایا۔ بلاغ سے فتح الباری چھپوائی اور اپنے خرچے سے چھپوا کر کے
علماء کرام کو اس کو مفت تقسیم کیا۔ اتنی بڑی کتاب فتح الباری مقدمے سمیت 14 جلدوں کے اندر بڑے سائز پر اور موٹی مقدار میں ایک ایک جلد کی 14 جلدیں اس کی ہیں۔ اس 14 جلد کو انہوں نے شائع کیا اور شائع کر کے تمام جس قدر بھی ممکن ہو سکتا تھا علماء کرام پر اس کو تقسیم کرایا، اور پھر دوبارہ اس کو دلی سے شائع کیا، اور اس کے بعد دوسرے لوگ اس کو شائع کرتے رہے۔ تو اس طرح سے ان لوگوں نے عملاً بھی حدیث کی خدمت کی اور اپنے زندگی کے لیے بھی اس کو نمونہ اور ذریعہ بنایا اور حدیث کو فروغ دیا اور اس کو پھیلایا۔ اس کوشش کے نتیجے میں ہندوستان کے نقشے پر نظر ڈالیے تو ایک عجیب و غریب بات نظر آتی ہے۔ میں نے ایک چارٹ تیار کیا ہندوستان کا، یعنی ہندوستان پاکستان کا مجموعہ جو انگریزی دور میں ہندوستان کہلاتا تھا، اس کا چارٹ تیار کیا، اور اس میں علم حدیث کے فروغ کے لیے کہاں کہاں بڑے بڑے ادارے اور بڑے بڑے علم حدیث کے جاننے والے حضرات موجود تھے۔ جب اس پر اس کے نشانات بنائے تو ایک عجیب قسم کا پھول کھل گیا پورے ہندوستان میں۔ دلی میں ہے، ملتان میں ہے، بھوپال میں ہے، آرا میں ہے، پٹنہ میں ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، غرض ہر طرف یہ ایک سلسلہ سا نظر آنے لگا، اور پورا ہندوستان جیسے پھول جگہ جگہ قائم ہو، اس طریقے سے نشانات بن گئے۔ یہ تو ان لوگوں کی کوشش تھی علم حدیث کو پھیلانے کی۔ اس کوشش کا نتیجہ یہ ہوا کہ مصر کے مشہور عالم صاحب المنار نے لکھا کہ علم حدیث کا فن سارے عالم اسلام سے ختم ہوتا چلا جا رہا تھا، اور عرب میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اگر اس زمانے میں ہمارے ہندوستانی اہل حدیث بھائیوں کی کوشش حدیث کو زندہ کرنے کے لیے نہ قائم ہوئی ہوتی تو پوری دنیا ہی سے علم ختم ہو گیا ہوتا۔ انہوں نے صاف صاف یہ لکھا ہے۔ تو علم حدیث کو پھیلانے کی یہ کوشش ہوئی، اور حدیث پر عمل کرنے کے لیے کیسا جوش و خروش تھا، اس کا اندازہ میں آپ کو اس سے بتاؤں۔ آباد شاہ پوری نے ایک کتاب لکھی ہے سید بادشاہ کا قافلہ۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ ڈبلیو ہنٹر نے حکومت برطانیہ کو رپورٹ دی کہ بنگال اور دوسرے علاقوں میں ہماری حکمت عملی مسلمانوں کو روکنے کے لیے کیوں کامیاب نہیں ہو رہی ہے، اس کی رپورٹ دی اس نے۔ تو اس میں لکھتا ہے کہ صاحب عدالت ہے، عدالتیں آج بھی قائم ہیں، عدالت ہے، سامنے برگد کا درخت ہے، اور یہ حقیقت آج بھی موجود ہے کہ جہاں جہاں عدالتیں ہیں وہاں برگد کا درخت لگا ہوا ہے۔ تو لکھتا کہ عدالت قائم ہے، سامنے برگد کا درخت لگا ہوا ہے، عدالت کھلتی ہے، لوگ آتے ہیں کچہری میں، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑا چلا رہا ہے یا گھوڑی چلی آ رہی ہے، اس پر ایک بوڑھا سا آدمی بیٹھا ہوا ہے، 2-4 آدمی اس گھوڑی کے دائیں بائیں چل رہے ہیں بلکہ دوڑ رہے ہیں۔ آتے آتے وہ برگد کے درخت کے نیچے رکتا ہے، اس کے جو نوجوان ساتھ میں دوڑنے والے ہیں وہ اس بوڑھے آدمی کو اس گھوڑی سے اتارتے ہیں، ایک بستر بچھا کر کے اس کو بٹھا دیتے ہیں، اور گھوڑی برگد کے درخت میں کہیں باندھ دیتے ہیں، اس کی کسی جڑ میں اس کو باندھ دیتے ہیں۔ اب ابھی لوگ جمع ہوئے ہیں، اتنے میں بڈھا پہنچ جاتا ہے اور بیٹھ کر کے پہلے جھوم کر کے قرآن مجید کی قرات کرتا ہے۔ جیسی اس کی قرات شروع ہوتی ہے سارے کچہری کے اندر آنے والے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور وہاں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کچھ قرآن تلاوت کر لینے کے بعد اپنی تقریر شروع کرتا ہے اور نہایت جوش و خروش کے ساتھ تقریر کرتا ہے۔ اس میں وہ کتاب و سنت کو پکڑنے کی اور انگریزوں کے ساتھ لڑنے کی دعوت دیتا ہے۔ 20 منٹ 25 منٹ آدھے گھنٹے وہ تقریر کرتا ہے، اس کے بعد اس کی تقریر ختم۔ اب وہ بستر جو لگا وہ اس پر لیٹ جاتا ہے، اس کے شاگرد اس کا ہاتھ پاؤں دبانا شروع کرتے ہیں اور لوگ اس کی مجلس سے واپس اپنے اپنے کام پر جاتے ہیں۔ اب جتنے افراد وہاں آئے ہوئے ہیں ہر آدمی کی زبان پر اسی کا تذکرہ ہے۔ کوئی اس کو کہتا ہے وہابی ہے اور لوگوں کو بھڑکاتا ہے، غلط باتیں کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ صاحب بہت ٹھیک اس نے کہا اور بہت درست کہا، اس نے اللہ کی بات پیش کی، رسول کی بات پیش کی۔ غرض جتنے منہ ہیں ہر زبان پر اس کا تذکرہ ہے اور ہر زبان میں پر اس کا تبصرہ ہے، کوئی مخالفت میں بول رہا ہے، کوئی موافقت میں بول رہا ہے۔ اس طریقے سے لوگ اس کی مجلس سے واپس جاتے ہیں۔ شاگرد اس کا ہاتھ پاؤں دباتے ہیں، کچھ دیر وہ لیٹ کر کے آرام کرتا ہے،
اس کے بعد وہ پھر اٹھتا ہے، اس کو گھوڑی پر سوار کرتے ہیں اور پھر وہ گھوڑی چل پڑتی ہے اور شاگرد بھی اس کے ساتھ ساتھ چل پڑتے ہیں، دوڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ کچھ دور جانے کے بعد پھر وہ کسی جگہ اترتا ہے اور پھر یہی کام کرتا ہے۔ غرض وہ دن بھر تقریباً اسی قسم کے کام میں لگا رہتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہ ایک آدمی ایسا نہیں ہے، بنگال میں جگہ جگہ اتنے دعات اس طرح کے پھیلے ہوئے ہیں اور اس جوش و خروش کے ساتھ وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم کس کو روک سکتے ہیں اور کس کو منع کر سکتے ہیں۔ یہ اس نے بات لکھی ہے۔ اس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں میں جب قرآن و حدیث کی تعلیمات ان لوگوں نے پہچانی تو اس کو پھیلانے اور فروغ دینے کا کتنا جوش و خروش تھا اور کس ہمت مردانہ کے ساتھ وہ لوگ یہ کام کر رہے تھے۔ شروعات کس طرح سے ہوئی ہے اگر اس کو بھی آپ سنیں اور اس زمانے کے مسلمانوں کا بھی تھوڑا سا حال سنیں تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ مسلمان کس حالت میں تھے اور یہ لوگ کس حالت میں تھے۔ مولانا ولایت علی بڑے اونچے خاندان کے آدمی تھے، یعنی جس درجے کے وہ زمیندار بلکہ زمینداروں سے بھی آگے تھے، اس درجے کے آدمی کے پاس کسی کو پہنچنا ہی بہت مشکل ہوتا تھا۔ مگر ان کی حالت کیا تھی؟ یہ بنگال میں ہے، حاکم پورے بستی ہے، وہاں پر ایک آدمی بیٹھا ہوا کپڑے بن رہا تھا۔ یہ دروازے پر گئے اور انہوں نے کچھ صدا لگائی یا یہ کہا کہ میں کچھ سنانا چاہتا ہوں، فقیر کے لباس میں کہا کہ میں کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک پیسہ اٹھایا، اس وقت ایک پیسے کی بڑی قیمت تھی، ایک پیسہ اٹھایا اور کہا کہ یہ لے آگے بڑھ۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میں پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں، میں کچھ صدا سنانا چاہتا ہوں، اس کو سن لو اور اس کے بعد جی چاہے دینا جی چاہے مت دینا۔ اس نے ایک پیسہ اور اٹھایا، 2 پیسے لیے، کہا کہ یہ پیسے لے چل آگے بڑھ۔ انہوں نے پھر کہا کہ بھائی میں پیسہ تو نہیں مانگ رہا ہوں، میں تو کچھ صدا سنانا چاہتا ہوں۔ کہتا کہ جاتا کہ نہیں جاتا یہاں سے؟ کہا کہ بھائی میری صدا سن لو، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ ڈنڈا اس نے اٹھایا، معلوم ڈنڈے سے خامخواہ کے لیے مجھ کو تنگ کر رہا ہے اور میرے کام میں حرج کر رہا ہے، چل بھاگ یہاں سے۔ انہوں نے پیٹھ بڑھا دی، کہا کہ لے بھائی اگر مارنا چاہتا ہے تو میری پیٹھ حاضر ہے، مار لے، لیکن میری صدا تو سن لے۔ اب وہ شرمندہ ہو گیا، کہا کہ بڑا اڑیل آدمی ہے، کسی صورت سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہا کہ اچھا آپ بیٹھ، صدا سنا جلدی سے اور بھاگ یہاں سے۔ اب یہ اندر داخل ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے جو قرآن مجید کی تلاوت کر کے تقریر شروع کی ہے تو یہ شخص زاروں قطار رونے لگا، ایک دم روتا چلا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے دین کی باتیں سمجھائیں اور کہا کہ دیکھو ایک مسلمان کے لیے کم از کم اتنا کرنا ضروری ہے، لہذا تم یہ سیکھو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے گھر رکیے اور مجھ کو دین اسلام سکھا دیجیے۔ اب یہ ان کے گھر 1 ہفتے رکے اور 1 ہفتہ رک کر کے انہوں نے نماز سکھائی اور دین اسلام کے ضروری کام سکھائے۔ جب وہ سیکھ گیا تو کہتے ہیں کہ اب اس بستی کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے اور میں آگے چلا۔ اب اس آدمی نے اس بستی میں کس طرح تبلیغ کی ہے کہ یہ سارے مجاہدین اور دعات کا مرکزی مقام بنی رہی یہی بستی۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تھا۔ اس دعوت و تبلیغ کے لیے اور اسلامی بات بتانے اور سکھانے کے لیے وہ ہر طرح کی ذلت اور ہر طرح کی دنیاوی تکلیف برداشت کرنا گوارا کر رہے تھے اور اس کے لیے تیار تھے۔ اس طرح انہوں نے یہ کام شروع کیا۔ یہی مولانا ولایت علی جن کا درجہ اور مقام علمی اعتبار سے بھی، تقویٰ کے اعتبار سے بھی، دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے بھی شاہ اسماعیل شہید کے بعد پہلے نمبر پر لوگ مانتے ہیں۔ یہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ پٹنے سے یہ لوگ روانہ ہوئے، بعد میں انگریزوں نے ان کے مکانات ڈھا کر کے وہاں پر حل چلا دیا اور اس طرح سے ان کے گھروں کو ضبط کیا کہ ایک سوئی بھی نہیں چھوڑی تھی۔ بھر کے اب یہ چلے، یہ دوسرا واقعہ اس کو سن لیجئے۔ یہ وہاں سے چلتے ہوئے دلی پہنچے اور ظفر شاہ اس زمانے میں بادشاہ تھا، اس کے دربار میں جا کر کے انہوں نے تقریر کی۔ اس وقت جب یہ تقریر کرنے کے لیے گئے، تقریر شروع کی اور جہنم اور عذاب کا ذکر شروع کیا تو ایک درباری آدمی آ کر دھیرے سے کان میں کہتا ہے کہ صاحب بادشاہ کے سامنے
عذاب کا ذکر نہیں کیا جاتا. ان کو جوش آ گیا اور انہوں نے اور زور و شور سے اس مضمون اور موضوع کو بیان کرنا شروع کیا. ظفر شاہ کی حالت یہ تھی کہ وہ اس تقریر کو پہلی مرتبہ سن رہا تھا، زاروں قطار رو رہا تھا. اس طرح انہوں نے بادشاہ کے سامنے تقریر کی اور کئی روز رکے رہے. یہ کہاں جا رہے تھے؟ صوبہ سرحد میں جہاد کے لیے جا رہے تھے اور گھر بار چھوڑ کر کے جا رہے تھے. ایک طرف دین کی طلب کے لیے اور دین کے فروغ کے لیے ان لوگوں کے جذبے کا یہ حال تھا، اور دوسری طرف دلی میں جب پہنچے ہیں تو وہاں کا حال جانتے ہیں کیا تھا؟ وہی آباد شاہ پوری لکھتا ہے کہ جس وقت مولانا ولایت علی دلی میں پہنچے ہیں اس وقت دلی کے جو علماء کرام تھے ان کے درمیان ایک مناظرہ ٹھنا ہوا تھا. اور مناظرہ کس بات پر ٹھنا ہوا تھا یہ لطف ابھی سنیے. الو حلال ہے کہ حرام ہے؟ الو حلال ہے یا حرام ہے، اس موضوع پر ان لوگوں کے درمیان مناظرہ ٹھنا ہوا تھا. جبکہ یہ حضرات اس دنیا کی سب سے بڑی جابر طاقت کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے جہاد کا عالم لیے ہوئے اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے جذبے سے گھر بار چھوڑ کر کے اور پہاڑوں اور رکاوٹوں کو توڑ کر کے وہاں پہنچ رہے تھے جہاں سے کہ یہ جہاد کرنا ممکن تھا. یہ ایک مختصر سی تاریخ ہے ہندوستان کے اندر اہل حدیث دعوت و فکر کے اٹھنے کی اور پھیلنے کی اور فروغ پانے کی. اس کے بعد یہ افسوس کی بات ہے کہ جو جذبہ اور جو قوت ان لوگوں کے اندر تھی بعد کے لوگوں میں وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی گئی. اگرچہ پورے طور سے ختم نہیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعوت و تبلیغ کے لیے، اس دعوت کے لیے اور اس مسلک کے فروغ کے لیے لوگوں کو پیدا کیا اور مختلف شکل میں لوگ وجود میں آتے رہے اور اپنا کام کرتے رہے. ایسے ایسے بزرگوں کے حال کو میں کیا سناؤں. یہاں کوئی دوسرا کام نہیں تھا، یعنی کوئی ڈھنگ کوئی طریقہ نہیں اختیار کیا تھا. اللہ کے رسول نے جمعے کے خطبے کو مسنون قرار دیا ہے، جمعہ کا خطبہ دیتے تھے اور کبھی کبھی ہمارے آپ کی طرح سے اکٹھا ہو کر کے جلسے کرتے تھے. لیکن اس کے نتائج کیا تھے؟ مولانا اسماعیل سلفی صاحب جس وقت گجرانوالے میں تشریف لے گئے ہیں اس وقت ہندوستان پاکستان ایک تھا. جس وقت گجرانوالے میں وہ تشریف لے گئے ہیں پڑھانے کے واسطے اس وقت ایک مسجد تھی جس کو مشکل سے مسجد، تو ان کی وفات کے وقت 70 سے زیادہ اہل حدیث مسجدیں وہاں قائم ہو چکی تھیں. سادے تھے، اللہ اس کے رسول کی بات بتاتے تھے، مگر اس میں تاثیر کا کیا عالم تھا آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک مسجد کی جگہ پر 70 سے زیادہ مسجدیں قائم ہو چکی تھیں. اور ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا جو کہ اس مسجد کے اندر موجود تھا. آج جی ٹی روڈ پر جامع محمدیہ کے نام سے ایک بہت بڑی تعلیم گاہ قائم اور موجود ہے. اسی طرح کے کام جگہ جگہ علماء کرام نے کیے اور اپنے علم و فضل اور اپنے تقویٰ اور خدا ترسی کے نتیجے میں انہوں نے مخلوق کو اتنا فائدہ پہنچایا کہ لوگ اس طرح کی خرافات سے جس میں کہ الو کے حلال و حرام ہونے پر مناظرے ہوتے ہیں اس قسم کی خرافات سے نکل کر کے حقیقی دین کو انہوں نے پہچانا اور اس کو اختیار کیا اور اس پر چل پڑے. اللہ تعالیٰ سے بہرحال اس بات کی امید ہے اور اس بات کی توقع ہے کہ وہ اس دعوت کو قائم رکھے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہے کہ یہ دعوت قائم رہے گی اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی. یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. ساری پچھلی امتوں کے سارے لوگ گمراہ ہو جاتے تھے مگر اس امت میں ایک طبقہ ہمیشہ اس طرح کا موجود رہا جس کے سامنے خالص اللہ اور اس کے رسول کی بات تھی اور جس کو اس نے اختیار کی رکھا اور لوگوں کے سامنے پیش بھی کر رہا ہے. اور آج بھی اللہ تعالیٰ نے اس طبقے کو قائم رکھا ہے اور اپنے دین کی کسی نہ کسی حد تک خدمت لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر قائم رکھے، اس کو اختیار کرنے کی توفیق دے، اس کو بیان کرنے کی توفیق دے اور اس کو فروغ دینے کی توفیق دے. اور اس میدان میں تھوڑا زیادہ جو کچھ بھی ہم سے ہو جائے ٹوٹا پھوٹا عمل اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور اس کو ہمارے لیے باعث نجات بنائے.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.